اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مبارکہ احزاب آیت 23 میں، مومنوں میں سے کچھ رجال ہیں، مرد ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد باندھا اور اسے سچ کر دکھایا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهْ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض وفائے عہد میں مشغول ہیں، ابھی وعد و عہد پورا نہیں ہوا، انتہا تک نہیں پہنچایا، لیکن منتظر ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنا عہد اور وعدہ اللہ کے ساتھ تبدیل نہیں کیا ہے۔ جن رجال نے، جن مردوں نے، جوان مردوں نے اپنا عہد اللہ کے ساتھ سچ کیا ہے اور وفا کیا اور اسے تکمیل بھی کیا ہے، قضا نحبہ، اپنا نحب مکمل کیا ہے جنہوں نے، ان میں رہبر معظم انقلاب اسلامی، پیشوائے امت اسلامیہ، ولی امر مسلمین، مجاہد عظیم اور مبارز خستگی ناپذیر، اسوہ مقاومت اور جبل استقامت، حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی قدس سرہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا عہد کیا بھی اور نبھایا بھی، وفا کیا اور تکمیل بھی کیا، اور کسی جگہ عہد خدا بدلا نہیں ہے، عہد خدا کے وفا میں سمجھوتا نہیں کیا، تبدیل نہیں کیا اس کو۔ وما بدلوا تبدیلا، یہ مقام تاریخ میں بہت کم انسانوں کے نصیب ہوا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم راہبر کو عطا فرمایا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے اس مقام کے لیے، اس فضیلت کے لیے انتخاب کرتا ہے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نورانی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بر کے اوپر ایک بر قرار دی ہے۔ فوق کل ذی بر بر، ہر بر کے اوپر ایک بر ہے۔ حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر، ہر درجے کے اوپر درجہ ہے، ہر فضیلت کے اوپر ایک مقام ہے، درجہ ہے، اور آخری درجہ انسانیت کا
جہاں تک ایک انسان پہنچ سکتا ہے تکامل میں، ارتقاء میں، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اور مقام و درجہ مقرر نہیں کیا۔ البتہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے مختلف ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہیں دین کی خاطر، ان کے ایمان کی خاطر مار دیا جاتا ہے، لیکن وہ خود مرنا نہیں چاہتے، وہ جینا چاہتے ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور راہ خدا میں خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنی پاک زندگی جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن دشمن انہیں گھیر کے مار دیتا ہے۔ لیکن ان کی اپنی آرزو، خواہش اور تمنا موت نہیں ہوتی، اس لیے اپنے بچاؤ کی تدبیریں کرتے ہیں، اپنی حفاظت کی فراوان تدبیریں کرتے ہیں۔ لیکن کچھ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ذکر فرمایا ہے، سورہ مبارکہ آل عمران میں، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خود مرنا ہی چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ لو کنتم فی بیوتکم، عام لوگوں کو حکم ہے کہ جب نبرد، مبارزہ، مقاومت و استقامت کے وقت، جب دین کو دفاع کی ضرورت ہے، راہ خدا کو دفاع کی ضرورت ہے، جہاد کی ضرورت ہے، اور اس وقت تم گھروں میں بیٹھ جاتے ہو، اس وقت تم پناہ گاہوں میں بیٹھ جاتے ہو، اس وقت تم عبادت گاہوں میں بیٹھ جاتے ہو، اس وقت تم درس گاہوں میں بیٹھ جاتے ہو، ایسے میں جب تم نہیں چاہتے راہ خدا میں نکلنا اور جان دینا چونکہ سخت ہے، ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ لوگ قیام کرتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کو لکھ دیا ہے، رقم کر دیا ہے، اور وہ اپنے پاؤں سے چل کر اپنے مقتل میں جاتے ہیں، بے پرواہ ہو کر، اور موت سے بالکل بے خوف نڈر ہو کر اپنے آپ کو اپنے مقتل میں پہنچاتے ہیں۔ فَبَرَدَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، جب لوگ گھروں میں چھپ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پناہ گاہوں میں، عبادت گاہوں میں اور درس گاہوں میں، تو جن کے پر اللہ نے شہادت کو رقم کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، یہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیا 154 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وہ لوگ جو بزدل ہیں، ٹال مٹول کرنے والے ہیں اور بہانہ گیر ہیں، بہانہ جو ہیں، جنہیں اپنی زندگی زیادہ پسند ہے، اپنے مفادات زیادہ عزیز ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اوپر لبادہ دین بھی چڑھایا ہوا ہے اور قربانی کے مواقع پر چالاکی دکھاتے ہیں قربانی کے بجائے۔ ان کو حکم ہے کہ اے نبی فرما دیجئے ان کو، لو کنتم فی بیوتکم، یہ آیہ کریمہ وسط سے یہ حکم ہے، شروع یہاں سے ہوتی ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاؤنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم
وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ آیہ کریمہ اسی جنگ احد ہی کے متعلق ہے۔ تفصیل سے قرآن کریم نے جنگ احد کا ماجرا سورہ مبارکہ آل عمران میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی اثناء میں چونکہ اس جنگ میں مختلف کردار سامنے آئے ہیں اور انہی کی وجہ سے جنگ کا نتیجہ خاطر خواہ نہیں نکلا، وہ نتیجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق تھا، وہ نتیجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلوب نتیجہ تھا، اور مومنین جس ہدف کو چاہتے تھے حاصل کرنا، وہ ہدف اس میں حاصل نہیں ہوا، بلکہ مومنین کو شکست ہوئی، لشکر اسلام کو شہید ہوئے سید الشہداء حضرت حمزہ سالار جنگ اور ان کے ہمراہ کثیر اور صحابہ و مجاہدین، اور دشمن جو شکست کھا چکا تھا اسے کامیابی حاصل ہو گئی۔ اس جنگ کے متعدد نفسیاتی آثار پڑے تھے مسلمانوں کے اوپر، سماجی آثار بھی پڑے، جنگی اثرات بھی شدید پڑے، اور سب سے بڑھ کر اعصابی و نفسیاتی آثار شدید مسلمانوں کے اوپر پڑے۔ اس جنگ نے صرف یوں نہیں کہ جانی نقصان ہوا، اور حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح کے مجاہدین شہید ہوئے اور دیگر شہداء ہوئے، اور حتیٰ قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہید ہو جاتے اس جنگ میں۔ اس جانی نقصان سے بھی زیادہ بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہ جمعیت جو رسول اللہ نے تشکیل دی تھی، جس کے اندر ایک اتحاد قائم کیا تھا، نظم قائم کیا تھا، اور جنہیں راہ خدا میں لا کر کھڑا کیا، قائم کیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، حوصلے پست ہو گئے، بدگمانیاں پیدا ہو گئیں، دھڑا بندی شروع ہو گئی، کئی گروہوں میں مسلمان تقسیم ہو گئے، اور یہاں پر معاملہ اتنا سنگین ہو گیا جنگ کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحی کے ذریعے حالات کو کنٹرول کرنا پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید اثرات قلبی طور پر رسول اللہ پر پڑے، اور ہر طرح ظاہر ہے جنگ میں جو نتیجہ نکلنا تھا وہ پلٹ گیا نتیجہ۔ ایک طبقے نے منافقت ظاہر کر دی اثناء جنگ میں، میدان جنگ میں منافق، ایک بڑی جمعیت منافق بن کر ظاہر ہوئی۔ یہ خود ایک بڑا دھچکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ دوسرا بڑا دھچکا یہ تھا کہ منافقوں کے علاوہ ایک طبقہ بزدل نکلا، ڈرپوک، خوفزدہ، اور ایک اور دھچکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ تھا کہ اس جنگ کے اثناء میں جنہیں مجاہد سمجھ کر دفاع کے لیے کھڑا کیا گیا تھا وہ حریص اور لالچی نکلے، شدید قسم کے۔ اور ایک اور بڑا دھچکا رسول اللہ کے لیے اس جنگ میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی نافرمانی کی گئی، معصیت کی گئی۔ وہاں پر میدان جنگ میں سالار اعلیٰ، سالار اعظم اور سالار جنگ کے فرامین کی جنگی حکمت عملی کی مخالفت کی گئی۔ اور اسی طرح جنگ کے بعد یا جنگ کے اثناء میں ایک اور جمعیت یا اکثر جمعیت یا ساری جمعیت نے ایک مشترکہ یہ عمل کیا کہ بھاگ گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر انہوں نے سنی، پھیلائی، خود ہی پھیلائی، اور اپنی پھیلائی ہوئی خبر سے متاثر ہو کر میدان سے بھاگ گئے۔
سب میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بہت بڑا صدمہ رسول اللہ کے لیے تھا۔ شہادتیں نہیں تھا اتنا بڑا دکھ و صدمہ حمزہ سید الشہداء کی شہادت، چونکہ جنگ نام ہی اسی چیز کا ہے، مارنے اور مرنے کا نام ہے، اور جنگ میں اگر شہید کوئی ہو جائے، جیسا کہ رسول اللہ نے خود یہ مکتب شہادت تعلیم دیا ہے مومنین و مسلمین کو، اور شہادت کو ایک کرامت اور شرف اور ایک فضیلت و برتری ذکر کیا ہے، اور جب رسول اللہ کے بتائے ہوئے کرامت پر کوئی فائز ہوتا ہے تو خود رسول اللہ ہی اس پر افسوس کریں کہ یہ کیوں شہید ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے رسول اللہ جیسے رہنما و رہبر و سالار جنگ سے یہ توقع نہیں ہے کہ آپ خود شہادت کے لیے لوگوں کو تیار کریں اور جب شہید ہو جائیں تو پھر ان پر افسوس بھی کریں کہ کیوں شہید ہوئے، یہ بچ جانے چاہیے تھے۔ یہ تو شان رسالت کے خلاف ہے۔ ہر چند رسول اللہ کو حمزہ سید الشہداء کی شہادت کا دکھ تھا، اثر ہوا، لیکن یہ دل توڑنے والی چیزیں نہیں تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ کو زیادہ اس حادثے نے متاثر نہیں کیا، بلکہ حمزہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی۔ ابو سفیان کی بیوی نے، معاویہ کی ماں نے، ہندہ نے پہلے حمزہ سید الشہداء کو اپنے غلام کے ہاتھوں شہید کروایا، اور پھر ان کا سینہ چاک کر کے، چیر کے، جگر نکال کر اسے اپنی دانتوں سے چبایا، اپنا انتقام و کینہ و نفرت ظاہر کرنے کے لیے۔ خوب یہ بہت تکلیف دہ منظر تھا، لیکن یہ رہنما کے لیے، پیشوا کے لیے اور سالار جنگ کے لیے یہ وہ مناظر نہیں ہیں جس سے اس کو شدید دھچکا لگے۔ شدید دھچکا ان چند عوامل سے لگا۔ ایک منافق طبقہ جو میدان جنگ میں منافق بن گیا، دوسرا بزدل طبقہ، تیسرا لالچی طبقہ، حریص طبقہ، غنیمت خور، اور چوتھے جو بھاگ گئے، فرار کر گئے۔ ان حوادث نے در حقیقت نہ صرف جنگ میں نقصان پہنچایا، بلکہ جمعیت جو رسول اللہ نے تشکیل دی تھی، امت تشکیل دی تھی، اس کے اندر یہ کمزوریاں ظاہر ہوئیں، دراڑیں پڑیں، اور مسلمان آپس میں ذہنی طور پر مغلوب ہو گئے، اور ان میں چہمگوئیاں ہوئیں۔ اس شکست نے، چونکہ مسلمان نو مسلم تھے، ان میں سے ہر چند بعض مکہ سے رسول اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور ہجرت کی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی ایمان میں اس درجے پر جا پہنچے تھے کہ خود سے اس قسم کے حالات کو تجزیہ کر سکیں، بلکہ بھاگنے والوں میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ دونوں طبقات بھاگ گئے، پرانے مسلمان بھی اور نئے مسلمان بھی، چونکہ جنگ اتنی یا حملہ اتنا شدید تھا، اور حملے کے اثناء میں خبر شہادت رہبر و امام و رسول اللہ کی خبر شہادت نے ان کو بالکل ان کے حوصلے توڑ دیے، اور ارادے ٹوٹ گئے ان کے، اور فرار کر گئے جنگ سے۔ یہ واقعہ اتنا شدید تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر رسول اللہ کے لیے خصوصی ان حالات کے لیے، جنگ کے لیے بھی احکامات نازل کیے، اور خصوصاً جنگ کے بعد کے لیے حالات کو معتدل کرنے کے لیے اور حالات کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے، دوبارہ اسی منتشر پراکندہ، نفسیاتی طور پر مغلوب اور ارادی طور پر کمزور جمعیت کو دوبارہ پھر جمع کرنے کے لیے نئے دستورات دیے، نئے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادر کیے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی ہدایت کسی خاص مناسبت سے ہی نازل ہوئی ہے، لیکن یہ ہدایت اسی ماجرا، اسی موقع اور اسی واقعہ کے لیے نہیں تھی، یہ عام ہدایت تھی پوری بشریت کے لیے۔ اس جیسے تمام واقعات میں بہانہ
بیان احکامات کا یا دستورات کا ایک حادثہ بہانہ بنا، لیکن اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا، جو نظم بیان ہوا، جو قواعد بیان ہوئے، وہ عام ہیں، وہ امت کے لیے، ہر دور کے لیے اور ہر نسل کے لیے ہیں۔ اس جنگ احد کی جو قرآن کریم نے تحلیل کی ہے، تجزیہ کیا ہے، اور جنگ احد میں جو حکمت عملی قرآن کریم نے نازل کی ہے رسول اللہ کے لیے اور مومنین کے لیے، کہ اتنے سنگین ضربے کے بعد، اتنا سنگین دھچکے کے بعد پھر سنبھل گئے، اور رسول اللہ نے دوبارہ اس جمعیت کو منظم کر کے پھر تیار کیا، اور اگلی جنگ انہوں نے بہت بہتر طریقے سے لڑی، اور اگلی جنگ میں یہ کمزوری نہیں دکھائی۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ ایک طبقہ جو منافق طبقہ تھا، جو اس جنگ کے نتائج سے غلط فائدہ اٹھا رہا تھا اور غلط پروپیگنڈا کر رہا تھا، غلط ماحول سازی کر رہا تھا، لوگوں کو جنگ کے نتائج کا حوالہ دے کر دین سے بدظن کر رہا تھا، نظریے سے دور کر رہا تھا، انقلاب سے لوگوں کو متنفر کر رہا تھا، اور رسول اللہ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر رہا تھا، اور یہ شبہات ظاہر کر رہا تھا کہ یہ رسول کسی کی بات سنتے نہیں ہیں اور خود فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے فیصلوں سے اتنا بڑا نقصان ہوا۔ رسول اللہ کو زیر سوال قرار دے کر رسول اللہ کی تدبیر، رسول اللہ کی مدیریت، رسول اللہ کی جنگ اور حرب کے اندر تدبیر کو مومنین کے دلوں میں سوال اور شبہہ بنا کر پیش کر رہے تھے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی نازل کی، اور اس صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ ہوگا، جنگ احد کا ماجرا تکرار ہوگا، بار بار ہوگا۔ بعض اوقات انسان کچھ اندازے لگاتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، جنگ کا بناتا ہے، اس جنگ کے لیے حکمت عملی مقرر کرتا ہے، وضع کرتا ہے، اور پھر عین موقع پر وہ حکمت عملی اجرا نہیں ہوتی، اس کے مطابق جنگ اور معاملات آگے نہیں بڑھتے۔ یعنی اس حکمت عملی میں دشمن کے لیے، دشمن کی حرکات و سکنات، دشمن کے منصوبے، چالیں اور اس کی پلاننگ کو فرض کیا جاتا ہے کہ دشمن اطلاعات کی بنیاد پر، معلومات کی بنیاد پر، نہ فقط تخمینے اور اندازے، بے بنیاد اندازوں سے نہیں، بلکہ معلومات کی، جنگی معلومات کی وجہ سے، جو دشمن ایک دوسرے کے بارے میں یا متحارب گروہ ایک دوسرے کے بارے میں پہلے معلومات حاصل کرتے ہیں، جو آج کی زمانے کی جنگوں میں زیادہ مؤثر اقدام سمجھا جاتا ہے، کہ جس فریق کو دوسرے فریق کی حکمت عملی کا علم زیادہ ہوگا وہ زیادہ کامیاب جنگ لڑے گا۔ اگر جیسے مثلا اس وقت جو جاری جنگ ہے کہ تمام کل کفر، امریکہ، اسرائیل اور عرب وغیرہ، عرب و غرب و سارے مل کر اسلام کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، انقلاب کے مقابلے میں، مسلمین کے مقابلے میں اور مرکز و قبلہ مسلمین کے مقابلے میں نکل آئے ہیں، تو یہاں پر ان کو ایران کی جنگی معلومات، ایران کے اندر ایرانی جمعیت، ایرانی سپاہ، ایرانی دفاع، ایرانی لشکر، ایرانی کمانڈرز کے بارے میں جتنی دقیق معلومات ہوں گی وہ اتنے کامیاب حملے کریں گے، اور انہی بنیادوں پر وہ کر بھی رہے ہیں، انہی معلومات کی بنیاد پر۔ وہ معلومات خود وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ معلومات ٹیکنالوجی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں، جیسے رہبر معظم کو، امام خامنئی قدس سرہ کو جیسے نشانہ بنایا انہوں نے، تو فوراً یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس بہت دقیق معلومات تھیں، ان کی روزانہ معمولات کی، ان کے اوقات کی اور دفتر کی ساری، اور ان کی بنیاد پر ہم نے حملہ کیا ہے۔
ایسا ہی ہے، یہ معلومات ان کے پاس تھیں، لیکن یہ ٹیکنالوجی کی مدد سے نہیں تھیں، بلکہ یہ جاسوسوں کی مدد سے تھی، کہ جو بہت عرصے سے ایران کے اندر ایک بہت بڑا جو گیپ پیدا ہوا ہے، ضعف پیدا ہوا ہے، جس کو رہبر معظم نے خود اپنی حیات میں سال ہا سال اس پر تاکید کی اور متوجہ کیا ہے، دفاعی فورسز کو متوجہ کیا ہے، سپاہ کو، فوج کو، حکومتی کابینہ کو، باقی تمام طبقات کو، لیکن اس بابت غفلت کہہ سکتے ہیں برتی گئی ہے، اور وہ نفوذ ہے جو کئی سالوں سے اگر ہم پیگیری کریں رہبر معظم کے فرامین کی کہ اپنے نظام کو، جمعیت کو، فوج کو کن چیزوں کی طرف رہنمائی کر رہے تھے، تو اس میں بہت زیادہ تاکید نفوذ پر تھی، خطر نفوذ، کہ ایرانی سسٹم میں دشمن نفوذ کر چکا ہے اور نفوذ کر رہا ہے، افراد کی کمزوریوں سے، افراد کی خواہشات اور شہوات کو پکڑ کے جتنا کوئی نفسانی طور پر کمزور انسان ہوتا ہے وہ بہتر دشمن کا آلۂ کار بنتا ہے۔ جیسے لالچی انسان دشمن کا آلۂ کار بنتا ہے، فوراً بنتا ہے، اس کو دیر نہیں لگتی۔ جس کے اندر اخلاقی کمزوریاں زیادہ ہوں، جس کے اندر شخصیتی کمزوریاں زیادہ ہوں، شہرت چاہنے والا آدمی، شہرت پسند، یہ کمزور انسان ثابت ہوتا ہے، اور دشمن ایسے کمزور کو جلدی اپنے جال میں پھانس لیتا ہے۔ حریص لالچی لوگ جلدی دشمن کے دام میں گرفتار ہو جاتے ہیں، بزدل لوگ، ڈرپوک، یہ جلدی دشمن کے جال میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اقتدار پرست لوگ، شہرت پسند لوگ، یہ سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے اور دشمن کے دام میں جلدی آ جاتا ہے۔ اس طرح کی پہلے ایک سروے کر کے، پہلے روابط قائم کر کے اس طرح کے کمزور انسانوں کو تلاش کر لیتے ہیں، اور آج کل میڈیا کے اور ٹیکنالوجی کے دور میں کمزوریاں لوگوں کی پکڑنا مشکل نہیں رہا۔ جب یہ مواصلاتی ٹیکنالوجی نہیں تھی اور ہر انسان اس عالمی مواصلاتی نظام سے منسلک نہیں تھا، ہر انسان کی پرائیویسی محفوظ تھی اور اس کی کمزوریاں بھی محفوظ تھیں۔ جیسے کسی گھر کے اندر گھریلو مسائل ہیں تو وہ صرف گھر کے اندر ہی تھے، پڑوسیوں کو معلوم نہیں ہوتے تھے۔ ایک محلے کے مسائل اسی محلے میں ہوتے تھے، دوسرے محلے کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ ایک شہر کے کمزوریاں اور مسائل اسی شہر کے اندر ہوتے، دوسرے شہر کو خبر نہیں ہوتی۔ ایک ملک کے مسائل دوسرے ملک کو نہیں پتہ چلتے۔ اب ہر فرد کی ہر چیز ساری دنیا کو معلوم ہے، چونکہ خود وہ فرد اپنی کمزوریاں بالواسطہ اور بلا واسطہ دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے۔ یہی جو اپنے تعارفی پیج بنا لیتے ہیں، فیس بک پہ اپنا پیج بنا لیا، صفحہ بنا لیا، اس صفحے کے اندر اپنی معمولات روزمرہ اور اپنے اظہارات، اپنے تبصرے، اپنی پوسٹیں لگانا شروع کر دیں۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا انسان ہے، یہ کتنا پختہ انسان ہے، کتنا کمزور انسان ہے، کتنا لالچی انسان ہے، کتنا حریص انسان ہے، کتنا ہوس باز ہے، کتنا شہوتران ہے، کتنا پختہ ہے، کتنا خوددار ہے۔ اس ساری اس کی گفتگو سے، جس طرح امیر المومنین نے فرمایا کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان چھپا ہوا ہوتا ہے، پنہان ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، لیکن جب بولتا ہے تو اس کی ہر چیز لیک ہو جاتی ہے۔ چھپا ہوا ہوتا ہے، جو ہی گفتگو کرتا ہے، زبان چلاتا ہے تو ساری چیزیں لیک ہو جاتی ہیں، اس کی باہر آ جاتی ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتی ہیں۔ مثلا ایک احمق آدمی ہے، خاموش ہے، بالکل خاموش ہے، بولتا نہیں ہے، تو لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ بے وقوف ہے اور احمق اور نادان ہے۔ جو ہی گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو اپنی بات کے ذریعے حماقت اپنی ظاہر کر دیتا ہے، اسی طرح لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ احمق انسان ہے۔ اب ظاہر ہے ایک انسان 4-5 آدمیوں کے درمیان گفتگو کرے تو 4-5 آدمیوں کو اس کی حماقت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن باقی ساری جمعیت کو نہیں ہوتا۔ ٹیکنالوجی نے یہ
سہولت پیدا کر لی ہے کہ آپ اپنی حماقت ساری دنیا کو بتا سکتے ہو. اپنا پیج بناؤ، اس کے اوپر احمقانہ کام کرو، تبصرے کرو، باتیں کرو، لائکس کرو، تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا یہ کتنا کمزور، نادان اور احمق انسان ہے. اور اس طرح کمزور لوگ پکڑے جاتے ہیں. جو شکاری ہوتے ہیں کمزور لوگوں کے، وہ پکڑ لیتے ہیں ان کو. مثلا جیسے ہوس باز شہوتران لوگ، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جس شہر میں ہیں یا جس علاقے میں ہیں وہاں پر ہوس باز لوگ ہیں، شہوتران لوگ ہیں، فاسد لوگ ہیں، تو وہ ان کی تلاش اور شکار میں ہوتے ہیں. جیسے منشیات فروش ہیں تو انہیں نشیوں کی تلاش ہوتی ہے، نشئی ان کے شکاری ہوتے ہیں، نشئی ان کا شکار ہوتے ہیں، اور منشیات فروش شکاری ہوتے ہیں. تو وہ ڈھونڈ لیتے ہیں نشئی کو. منشیات فروش بہت آسانی کے ساتھ نشئی تک پہنچ جاتے ہیں، اپنے شکار تک پہنچ جاتے ہیں. فاسد لوگ، ہوس باز لوگ، ہوسران لوگ بہت جلدی فاسد لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں. یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ لوگ اپنی کمزوریاں، اپنے اخلاقی فساد کو بالواسطہ بلا واسطہ ظاہر کر دیتے ہیں کسی نہ کسی. مثلا فاسد عورتیں کون سی ہیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ ان کا نادرا کا ڈیٹا نکالا جائے. ان کو روزمرہ آنا جانا، لباس ان کا دیکھیں، ان کا ظاہری طرز دیکھیں، تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باعفت خاتون ہیں یا فاسد خاتون ہیں. اور کتنا جلدی یہ شکاریوں کے ہاتھ چلا جاتا ہے. یہ خواتین اپنے آپ کو خود اپنے شکاریوں کے لیے متعارف کروا دیتی ہیں کہ ہم ہیں، آپ ہمارا پیچھا کر سکتے ہو، اور کر لیتے ہیں، اور آخر میں ان کے روابط قائم ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کسی بڑی دانش کی ضرورت نہیں ہے. اور ٹیکنالوجی نے اور مزید آسان کر دیا ہے شکار اور شکاری کا رابطہ. کمزور لوگ، خصوصاً نظام الہی میں، انقلابی نظام میں کمزوروں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، بہت ویلیویبل ہو جاتے ہیں شکاریوں کے لیے، طاغوتوں کے لیے، دشمنوں کے لیے ان کی بڑی اہمیت بن جاتی ہے. اہمیت سے مراد یہ نہیں کہ ان کا احترام ہوتا ہے، ان کی کارکردگی کے لحاظ سے اور ان کے شکاری پہلو کے لحاظ سے ان کی اہمیت ہوتی ہے. اس نظام میں وہ جلدی تلاش کر لیتے ہیں. ایران میں انقلاب کے بعد مختلف حربے استعمال کیے گئے انقلاب کو ختم کرنے کے لیے، اور ہر روز ایک منصوبہ، ہر روز ایک سازش، ہر روز ایک فتنہ، ہر روز ایک قدم، ہر روز ایک اقدام، یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہا اور ناکام رہے. ان سب کی ناکامیوں کے بعد آخر میں اپنے تجربات انہوں نے اکٹھے کیے کہ ہم ناکام کیوں رہے. چونکہ جب انقلاب کو ختم کرنے کے لیے منصوبے بناتے تھے تو مضبوط ترین انقلابیوں کے مقابلے میں آتے تھے. مثلا اسلحہ لے کر اور گولہ بارود لے کر مجاہدین کو ڈرانے آتے تھے. مجاہدین تو ڈرپوک نہیں ہیں، لہٰذا ان کو منہ کی کھانا پڑتی، چونکہ طاقتور ترین طبقے سے اپنا یہ پالا ڈالتے کہ ہم ان کو ختم کریں، اور انہیں نہیں کر سکتے تھے ختم، اور نہ ہوئے وہ. اس لیے انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر کے کمزور لوگوں کو تلاش کیا، اور کمزور لوگوں کو شکار کر گیا، اور جلدی ہو جاتے ہیں. کمزور نظام، کمزور لوگ ہر جگہ موجود ہیں، ہر جمعیت کے اندر موجود ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شخصیت میں بنیادی طور پر کمزوریاں شروع سے پیدائشی طور پر لے کر آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تربیت و تعلیم کے دوران کمزوریاں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، ماحول ان کے اندر کمزوریاں پیدا کر دیتا ہے. ان لوگوں کو یہ جلدی تلاش کرتے ہیں اور انہیں اپنے دام میں، اپنے جاسوسی نیٹ ورک میں شامل کر لیتے ہیں، بہت ہی قلیل معاوضے کے بدلے میں. کوئی زیادہ معاوضہ بھی کمزور لوگوں کو نہیں دیا جاتا. کہا جاتا ہے جو شہید سلیمانی کا مخبر تھا، ساتھی گارڈ تھا اپنا، جس نے خبر دی اسرائیل کو اور امریکہ کو شہید سلیمانی کی،
یہ $200 ماہانہ لیتا تھا اسرائیل سے. $200. $200 کیا چیز ہے اس زمانے کے اندر، ان کی ویلیو کیا ہے. لیکن یہ اتنا ضعیف کمزور تھا کہ اتنی قلیل خیانت، اتنی قلیل قیمت پر اس نے اتنی بڑی خیانت کی اور ان کی جاسوسی کی، ان کی ٹائمنگ بتا دی، رفت و آمد اور سفر کی معلومات دے دی. ابھی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ ان کی ڈھینگ ہے. ان کے پاس ہے ٹیکنالوجی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ ٹیکنالوجی کر رہی ہو یہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، روب بٹھانے کے لیے اور ایک دہشت اپنی قائم کرنے کے لیے کہ ہم اس قسم کی خطرناک ٹیکنالوجی کے مالک ہیں اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ حقیقت نہیں ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ انقلاب کے اندر انہوں نے رخنہ کیا اور کمزور لوگ جو انقلابی نظام کا حصہ بنے ہوئے تھے انہیں تلاش کیا. وہ کمزور ان کے شکار ہوئے اور انہوں نے یہ خیانت کی ہے، ہر ماجرا میں خیانت کی ہے. 12 روزہ جنگ میں کی ہے. اس سے پہلے انقلاب جب سے کامیاب ہوا ہے تو یہ طبقہ نفوذی انہوں نے یہ حرکتیں شروع کی اور آج تک جاری ہیں، اور آخری جنایت بھی انہوں نے انہی کی مدد سے کی ہے. یوں نہیں ہے کہ رہبر معظم نے کوئی اپنی روٹین بدلی نہیں تھی کہ غیر معمولی ٹیکنالوجی رہبر معظم کسی خفیہ شہر سے آتے ہوں اپنے دفتر میں، ان کا روٹ ہو آنے جانے کا، اور ان کا سب کو معلوم تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں. دن رات سب کو ان کے ہر چیز پتہ تھی، ہر آدمی کو، چونکہ انہوں نے کوئی چیز اپنی چھپائی ہوئی نہیں تھی، پنہان نہیں رکھی ہوئی تھی. منظر عام پر تھے رہبر معظم. ایسے نہیں تھے جیسے بعض دنیا کے رہبر ہیں جن کی ایک پراسرار دنیا ہوتی ہے. رہبر معظم کی، رہبر شہید اور امام شہید کی زندگی اس طرح پر اسرار نہیں تھی، بہت نمایاں کھلی زندگی تھی. ہر ایک کو پتہ تھا، فرد کو پتہ تھا، ان کے اوقات کا پتہ تھا، ان کے معمولات کا پتہ تھا، وہ رہتے کہاں ہیں، سب کے علم میں تھا. بلکہ اس گلی میں جس میں رہبر کا گھر تھا جہاں شہید ہوئے ہیں، اس گلی میں اور بھی لوگ تھے عام معمول جو پہلے سے رہ رہے تھے، وہ ابھی بھی رہ رہے تھے. اور ہم نے دیکھا وہاں پر کہ وہاں ہر قسم کا طبقہ موجود ہے. یعنی ایسی خانوادے وہاں دیکھے ہم نے گھروں میں آتے جاتے ہوئے، اپنے گھروں میں، کہ جن کی خواتین کا پردہ بھی لازمی نہیں تھا، پورا مکمل اسلامی پردہ نہیں تھا. ویسے جو فارمیلٹی پردہ ہوتا ہے، ایک مقنا روسری سر پہ چوٹی پہ اٹکائی ہوئی، باقی چہرہ سارا نمایاں، اس طرح کے لوگ رہ رہے تھے. ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی فشار نہیں تھا، اور انہیں سارا پتہ تھا یہاں اس گھر میں کون آتا جاتا ہے. ان کا باقاعدہ معمول تھا. رہبر کے گھر کے ساتھ والے گھر والے عام لوگ تھے وہ، تو اس کے لیے کوئی بڑی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں تھی کہ انہوں نے یہ کام کیا ہو. لیکن یہ کہ سپریم ڈیفنس کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے، یہ البتہ جاسوسوں نے ہی بتایا کہ رہبر تنہا نہیں ہے، بلکہ رہبر کے ساتھ اس وقت اور بھی لوگ ہیں. چونکہ پچھلی دفعہ جو انہوں نے حملے کیے تھے تو سحر کے وقت کیے تھے، صبح اذان سے کچھ پہلے، جو سپاہ کے کمانڈرز پر کیے تھے. اس دفعہ جو حملہ کیا 8 بجے دن کو آفس ٹائم پر، ڈیوٹی ٹائم پر کیا، کہ جب باقاعدہ معمولات دفتری اوقات شروع ہو جاتے ہیں. چونکہ اسی موقع پر یہ میٹنگ طلب کی تھی تاکہ جو بھی رہبر کے اعتمادی ہیں یا بنیادی ڈیفنس کونسل ہے وہ ساری یکجا ہو اور انہیں نشانہ بنایا جائے، اور انہوں نے بنا دیا. لیکن اس جنگ میں یا اس حادثے کے بعد کیا صورتحال ہے؟ قرآن کریم نے سورہ احد کی آیات کے ضمن میں اس کو واضح کر کے بتا دیا ہے کہ ایک طبقہ منافق ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کا نقشہ پورا بیان کیا ہے. یہ
آیا 122 سے جنگ احد کا بیان سورہ آل عمران میں شروع ہوتا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ یہ بتایا کہ اس سے پہلے جنگ احد سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی، تم تھوڑے تھے، اور پھر اللہ نے ملائکہ کے ذریعے مصومین 3000 ملائکہ کے ذریعے سے اللہ نے تمہاری مدد کی، اور اگر تم صبر کرو، استقامت دکھاؤ و تقوی اختیار کرو تو یہ مدد پھر بھی اللہ کی طرف سے 5000 ملائکہ، صف بستہ ملائکہ منظم، ان کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ یہ بشارت تاکہ تمہارے دل مطمئن رہیں، اور اللہ کی طرف سے نصرت ہے تمہارے لیے۔ اس کے بعد پھر آگے مختلف اس جنگ کے متعلقہ امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی اور مومنین کو حکم دیا، اور یہاں تک آئے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردونکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ مومنین کو خصوصاً تاکید کی گئی کہ اس موقع پر اگر آپ کافروں کے اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، تو وہ تمہیں واپس پلٹا دیں گے ایمان سے نکال کر کفر کی طرف۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ تمہارا ولی ہے، مولا ہے، اور اللہ بہترین ناصر ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی جنگی حکمت عملی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارا رعب ڈال دینا ہے دشمن کے دل میں۔ پہلا کام جو ہوگا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستور، فرمان اور رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرو، تو پہلا کام یہ ہوگا کہ تمہاری دھاک بیٹھ جائے گی، رعب، تمہارا خوف دشمن کے دل میں ڈال دیا جائے گا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین۔ چونکہ تمہارے مقابلے میں جو ہیں یہ مشرک ہیں، اور مشرکوں کا اعتماد ایک بے بنیاد چیز پر ہے، ایسی چیز پر ہے جس کو اللہ نے کوئی سلطان اور کوئی مضبوطی عطا نہیں کی ہے، اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے تو اپنی حکمت عملی کے تحت یہ کر دیا، تمہارا رعب پڑ گیا کفار کے دلوں میں، اور تمہیں اللہ نے تقویت کی مدد دی، اور تم جنگ میں مصروف ہوئے اور انہیں پچھاڑ رہے تھے، انہیں کاٹ رہے تھے، انہیں شکست دے رہے تھے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کیا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم جنگ احد میں کاٹ رہے تھے، دشمنوں کو پچھاڑ رہے تھے، بگا رہے تھے، اور انہیں فرار کروا چکے تھے تم، تو اللہ کا وعدہ تو سچا ہو گیا۔ حتی اذا فشلتم، یہاں پر تم نے غلطی کی، اللہ نے جو تدبیر بنائی تھی اس کا نتیجہ نکل آیا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دشمن کثیر تھا، مضبوط تر تھا، جنگ بدر کی نسبت جنگ احد میں زیادہ تیاری کے ساتھ آئے، زیادہ مضبوط جنگی حکمت عملی لے کر آئے، اور مسلمانوں میں اتنی آمادگی نہیں تھی جتنی کفار میں تھی، لیکن ان کے دلوں میں رعب تھا، اور مسلمانوں نے جب حملہ کیا ان پر تو ان کے قدم اکھڑ گئے، وہ جنگ سے بھاگ گئے۔ لیکن اس اثناء میں حتی اذا فشلتم،
تم فشل ہو گئے، یعنی لشکر مومنین کا، اسلام کا لشکر، اس میں فشل آ گیا. فشل یعنی کمزوری، بزدلی، اس میں سستی آ گئی اس کے اندر، اور انہوں نے وہاں غلطی کی. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تمہارے اندر تنازع پیدا ہوگا. فشل کہتے ہیں محمل کے پردے کو، یا محمل کے نیچے دلہن کے لیے جو گدا بچھایا جاتا ہے، آرام دہ گدا، دلہن کو جب اس کا حجلہ بنایا جاتا ہے دلہن کا، یا جب اسے اپنے گھر سے شوہر کے گھر منتقل کرنے کے لیے محمل میں بٹھایا جاتا ہے، تو نیچے جو نرم نمد بچھایا جاتا ہے، نمدہ گدا، میٹرس، اس کو فشل کہتے ہیں عربی زبان میں، دلہن بٹھانے کے لیے جو نرم گدا. یعنی یہ کنایا ہے آرام پسندی، اور کنایا ہے یہ آرام طلبی سے. فشل ان لوگوں کو کہتے ہیں جو آرام پسند ہوتے ہیں، جو سخت نہیں ہوتے، ٹف نہیں ہوتے، جن کے اندر پختگی نہیں ہوتی، جسمانی مضبوطی نہیں ہوتی، جنہیں گرمی زیادہ لگتی ہے، سردی زیادہ لگتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، تھک جاتے ہیں، یہ فشل لوگ ہوتے ہیں. یعنی عروس، دلہن کی طرح کے آرام پسند لوگ ہوتے ہیں. یہ مرد ہیں کہنے کو، لیکن ان کے جسم، ان کے طور طریقے ایسے ہیں، اور اکثر ایسے ہی ہیں. اکثر اس وقت جو جوان ہیں یہ فشل ہیں، یہ اسی دلہن کی طرح ہیں، آرام پسند، کہ ذرا بھی ان کو گرمی میں فوراً ان کو اے سی چاہیے، پنکھا چاہیے، سردی میں ان کو فوراً ہیٹر چاہیے، ان کو چلنے کے لیے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے ان کو گاڑی چاہیے، اور اسی طرح ان کو 2 قدم چلنا بھی پسند نہیں کرتے. یہ فشل لوگ ہیں، یہ دلہن معاب لوگ ہیں، عروس معاب لوگ ہیں یہ. اور ظاہر ہے کہ جو محملوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جنگی میدان کے لیے نہیں ہوتے. اگر انہیں جنگ میں اتار لیں، حجلہ نشینوں کو اٹھا کے جنگ میں لے آئیں، تو یہ کیسی جنگ لڑیں گے؟ دلہنوں والی جنگ لڑیں گے، چونکہ وہاں پر آسائش کے عادی ہیں. یہ نازوں کے پلے ہوئے فشل، نازوں کے پلے ہوئے جو نازنین ہوتے ہیں وہ فشل ہیں. حتی اذا فشل تم، یعنی تم کمزور ہو گئے، بزدل ہو گئے، ڈر گئے، سختی جنگ کی اس نے تمہیں متاثر کر دیا. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپس میں الجھ پڑے، بجائے اس کے کہ جو رسول اللہ نے حکمت عملی تمہارے لیے مقرر کی تھی، آپس میں الجھ پڑے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے. یعنی بات یہ شروع ہو گئی کہ دشمن کے پاؤں تو اکھڑ گئے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں مال غنیمت لوٹنا چاہیے، چونکہ وہ لشکر کا وہ حصہ جو دشمنوں کا پیچھا کر رہا ہے، جیسے حمزہ سید الشہداء ہیں اور ان کے ساتھ جو باقی مجاہدین ہیں، امیر المومنین ہیں، یہ تو دشمنوں کے پیچھے جا رہے تھے، ان کو بھگا رہے تھے، اور دشمن بھاگتے ہوئے اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. جو پیچھے محافظ دستہ تھا، اس میں یہ تنازع پیدا ہوا کہ ہم کھڑے رہیں جہاں رسول اللہ نے ہمیں کھڑا کیا ہے آخری کامیابی تک، اور جب رسول اللہ خود حکم دیں تو ہم مال غنیمت اکٹھا کریں. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر یہ لشکر جو پیکار کر رہا ہے یہ واپس آ گیا تو یہ بھی مال غنیمت اٹھا لیں گے اور ہمیں کم ملے گا، اس لیے وہ لڑ رہے ہیں تو ہم موقع سے فائدہ اٹھا کر مال غنیمت پہ ٹوٹ پڑیں. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پروگرام میں، مجلس میں، جلوس میں ہوتے ہیں، کچھ لنگر میں دیگوں پہ آ کے چڑھائی کر دیتے ہیں کہ اگر یہ مجلس ساری آ گئی تو ہمیں کم ملے گا یا نہیں ملے گا. تو یہ لنگر خور طبقہ یہ آپس میں الجھ پڑے. ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ہم کھڑے رہیں، ہمیں رسول اللہ نے جہاں کھڑا کیا، جب رسول اللہ حکم دیں تو یہاں سے ہم ہٹیں. دوسرا کہتا تھا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ نے جس خطرے کے لیے ہمیں کہا تھا وہ خطرہ ختم ہو گیا، ٹل گیا ہے، تو اب ہمیں اجتہاد کر کے انہوں نے کہا ہمیں مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے. وَأَسَيْتُمْ فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ وَأَسَيْتُمْ، یہ جنگ کے اندر 3 غلطیاں انہوں نے کی. فشل ہو گئے،
بزدل ہو گئے، ڈر گئے، یعنی کمزور پڑ گئے، ارادے کمزور پڑ گئے اور آپس میں تنازع شروع کر دیا۔ اور تیسرا معصیت کی، من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ جب انہوں نے مال غنیمت دیکھا تو یہ رسول اللہ کے واضح فرمان کی نافرمانی، عصیان کر دیا۔ وَعَصَيْتُمْ، اب ہمارے عقیدت مند علماء مفسرین کے بقول ترک اولا کیا انہوں نے۔ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، عصیان کیا، نافرمانی کی انہوں نے، اللہ کا، رسول خدا کا فرمان ٹال دیا، ٹھکرا دیا۔ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، چونکہ اس نافرمانی کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی نافرمانی نہیں تھی، چونکہ اللہ نے بھی معاف کر دیا بعد میں ان کو، لیکن ایک بڑی شکست کا موجب بنے یہ۔ تم میں دو گروہ بن گئے، ایک دنیا دار، دنیا کے طالب، اور ایک آخرت کے طالب، اور یہ جھگڑا بنا۔ اور ثم صرفکم عنکم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں موڑا اور مبتلا کیا، پھر اور معاف بھی کر دیا۔ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، ان خطا کاروں کو، غلط کاروں کو، جنہوں نے جنگ احد میں بنیادی غلطی کی اور جنگ ہارنا پڑی، انہیں خدا نے معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، یہ اللہ کا فضل تھا مومنین کو، چونکہ خوب انہیں اگر معاف نہ کرتے، صورتحال یہ تھی کہ ایک بڑی جمعیت منافق بن کر وہ الگ ہو گئی، وہ بھی کثیر جمعیت تھی، مختلف اس کی تعداد لکھی جاتی ہے، بعض نے لکھا ہے کہ 800 کے قریب تھے یا اس سے بھی زیادہ تھے، کہ جو مسلمانوں کی صفوں سے الگ ہو کر رسول اللہ سے واپس آ گئے، جنگ میں گئے ہی نہیں، میدان سے واپس آ گئے۔ اور جو باقی بچے تھے ان کے اندر یہ طبقہ تھا، لالچی اور غنیمت خور۔ اور اب ان غلطیوں کو اگر یہیں پر پکڑ کر سزا دیتے تو باقی پھر کچھ ہی 3-4 ہی بچنے تھے، پیچھے رسول اللہ کے ساتھ وہی بچ جانے تھے جو بھاگے بھی نہیں، جو غنیمت بھی نہیں جنہوں نے لوٹی، یعنی ان تینوں کا حصہ نہیں تھے، منافقوں کی طرح میدان بھی نہیں چھوڑا، اور ان لالچیوں کی طرح مال غنیمت پہ ٹوٹ کے اور معصیت بھی رسول اللہ کی نہیں کی، اور باقی بڑی جمعیت جو بھاگ گئی ساری اس کی طرح بھی نہیں تھے۔ روایت کے اندر ہے کہ یہ 3 بندے تھے فقط، چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو ظاہر یہ غلطیاں تھیں، بڑی بنیادی غلطیاں، اسٹریٹجک غلطیاں تھیں، جنگی سوک الجیشی غلطیاں تھیں۔ ان پر اگر سزا ملتی تو یہی کام ختم تھا پھر تو، چونکہ جو بھاگ گئے وہ بھی، ان کو بھی سزا دیں، جو منافق پہلے بن گئے ان کو بھی سزا دیں، جنہوں نے پوسٹ اپنی چھوڑ دی ان کو بھی سزا دیں، تو پیچھے کتنے بچ جانے تھے، پھر تو یہی معاملہ ہی ختم ہو جانے تھے۔ اس لیے یہ اسٹریٹجک معافی تھی، یہ ضروری تھی، مصلحتی معافی تھی، غلطی بہت بڑی تھی لیکن معاف کرنا تھا، چونکہ پیچھے جو حالات بن رہے تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ ان کو یہاں اس غلطی کی سزا دے کے اور یہیں پہ سارا دین کا نظام ہی ختم کر دیا جائے۔ اس تیسرے طبقے کو بھی قرآن ذکر کر رہا ہے، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم بھاگ نکلے، تصعدون یعنی بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے تم۔ ویسے عام حالات میں پہاڑ پہ چڑھنا آدمی کے لیے آسان نہیں ہوتا، سانس پھول جاتی ہے، لیکن اس دن سانس نہیں پھولی ان کی اور چڑھ گئے سارے۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، کسی کی طرف مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اس طرح سے بھاگ رہے تھے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے ولا تلوون علی احد، کسی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے کہ پیچھے ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، کوئی بچ گیا ہے مر گیا ہے زندہ ہے، پہاڑ پہ کوئی گر رہا ہے چڑھ رہا ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ولا تلوون علی احد، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، اس طرح تصعدون، اس طرح بھاگ کے پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے۔ والرسول یدعوکم، اور رسول اللہ پیچھے بلا رہے تھے ان کو۔ والرسول یدعوکم، رسول مسلسل آوازیں دے رہے تھے کہ پلٹ کے آؤ، واپس آؤ، فی اخراکم، پلٹ کے پیچھے آؤ، واپس آؤ، آگے نہ جاؤ، بھاگو نہیں۔
فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ۔ اب یہ تو ہو گیا، میدان کے اندر 4 گروہ سامنے آئے، 4 گروہ۔ ایک منافق جو پہلے الگ ہو گئے، نفوذی اور جاسوس، یہ دراصل تھے ہی کفار کے ساتھ ملے ہوئے، لیکن لبادہ دین انہوں نے اوڑا ہوا تھا۔ انہوں نے پہلی ضرب، پہلا دھچکا انہوں نے لگایا۔ پھر دوسرے جنہوں نے مال غنیمت کی خاطر پوسٹ چھوڑ دی۔ تیسرے وہ تھے جنہوں نے بالکل ہی بھاگ گئے۔ جب جنگ کا رخ پلٹا، خالد ابن ولید نے حملہ کیا اور محاصرہ کر کے جو بھاگ رہے تھے مشرکین وہ بھی واپس آ گئے۔ ابو سفیان اور باقی طبقہ بھی واپس آ کے، پھر پہلے کفار آگے تھے، مسلمان پیچھے ان کے جا رہے تھے، اور ناگہان مسلمان آگے ہو گئے اور کفار ان کے پیچھے، اور اب یہ میدان چھوڑ گئے اور خبر اڑی کہ رسول اللہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک طبقہ تھا، یعنی ایک طبقہ منافق تھا، ایک جنہوں نے پوسٹ چھوڑ دی، ایک جو میدان چھوڑ کے ہی بھاگ گئے سارے، اور چوتھا وہ طبقہ تھا جو رسول اللہ کے ساتھ رہ گئے، باقی رہ گئے۔ البتہ ایک 5واں بھی تھا جو شہید ہو گئے، وہ طبقہ مجاہد جو شدید زخمی ہوئے اور شہید ہو گئے، یہ بھی ایک جمعیت تھی۔ یہ 5 طبقے تھے اس میں۔ اب یہ سارے واپس آتے ہیں، ظاہر شہداء تو دنیا سے گزر گئے، لیکن باقی 4 طبقات زندہ ہیں۔ منافق بھی مدینہ واپس آ گئے، مال غنیمت پہ ٹوٹنے والے بھی واپس آ گئے، میدان سے بھاگ جانے والے تسعدون بھی واپس آ گئے، اور جو رسول اللہ کے ساتھ تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ اب واپس آ کے جو صورتحال بنی وہ بہت پریشان کن تھی۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ، ان کو غم نے آ لیا، رنج نے آ لیا، ان کے اوپر شدید نفسیاتی قلبی دباؤ آنے لگا کہ کیا کیا ہم نے، اور کچھ تو خود اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ رہے تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی، کچھ دوسروں کو ذمہ دار قرار دے رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے یہ ہوا۔ کوئی باہر کیفے ان کے اندر بہت تکلیف دہ فضا بن گئی۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ۔ اب جو ان کے اوپر غم آ گیا، دکھ آ گیا، صدمہ ان کو قلبی طور پہ پہنچا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، جو شکست ہو چکی ہے، اس پر اب زیادہ حزین نہ ہو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو مصیبت ان کے اوپر آئی ہے اس پر زیادہ گھبراہٹ ان پر طاری نہ ہو۔ یہ ابتلا ان کی شروع ہوئی، پریشانی و غم۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اب اس صورتحال میں جب یہ شدید غم میں، شدید دباؤ میں، نفسیاتی دباؤ میں آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم شکست کھا گئے، ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جمعیت کو جنگ زدہ، شکست خوردہ، مغلوب اور فرار ہونے والے، بزدلی دکھانے والے، یہ ساری چیزیں قرآن ذکر کر رہے ہیں۔ بزدلی بھی دکھائی، معصیت بھی کی، تنازع بھی کیا، جھگڑا بھی کیا، جنگ میں آپس میں بھاگ بھی گئے، پھر رسول اللہ بلاتے بھی رہے، واپس نہیں آئے، یہ سب کیا، سب ایک ایک کر کے بڑی غلطیاں کی انہوں نے۔ لیکن اب جو واپس آئے مدینہ میں آ کر مغلوب ذہنی طور پر اور شدید الزامات ایک دوسرے کے اوپر، ذمہ دار کون ہے، کس نے کیا ہے، منافق اس حالات سے فائدہ اٹھا کے لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ سب رسول اللہ کی تدبیر کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم انہیں کہتے تھے کہ اصرار نہ کریں جنگ پر، کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں، مذاکرات کر لیتے ہیں، کوئی لین دین بیچ میں کر لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے ایک اپنی بات کی اور فیصلہ کیا اور اس پہ ڈٹ گئے کہ نہیں، ہر صورت میں ہم نے جنگ کرنی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہوا، اگر یہ جنگ میں نہ اتنا اصرار کرتے تو یہ حالات نہ بنتے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر جنگ کرنا ہی تھی تو جنگ میں جو ہمارے تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جاتا، ہمارے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا، یعنی جنگ ہم
اور یہ ہیں ان کے مشورے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں کہ کیا کیا مشورے دیتے تھے کہ کس طرح سے جنگ کریں، لیکن رسول اللہ نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس چیز کو دستاویز قرار دے کر وہ سارا الزام رسول اللہ پر ڈالنا چاہ رہے تھے کہ اس رسول کے ساتھ، اس رہبر کے ساتھ تو ہم بہت خطرے میں ہیں، یہ تو ایسے ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ سب کو مروا دیں گے، سب کو یہ لٹا دیں گے، سارا کچھ بنا بنایا کام ختم ہو جائے گا۔ یہ پراپوگنڈا منافق کر رہے تھے۔ اس لیے ضروری تھا اس صورتحال کو، چونکہ مغلوب قوم، شکست خوردہ قوم، جس کو نقصان خصوصاً پہنچ چکا ہو، تو وہ بیٹھ کر جب تک سنبھلے نہیں، وہ خود دشمن سے بڑے دشمن اپنے بن جاتے ہیں۔ فرض کریں ابھی جیسے پاکستان کے اندر رہبر معظم کی شہادت پر مومنین نے، جوانوں نے ایک عکس العمل دکھایا، اور یہ ان کا ایک طبیعی عکس العمل تھا، نیچرل تھا، اور ساری دنیا کو توقع تھی کہ رہبر کی شہادت پر دنیا بھر میں ریئیکشن آئے گا، اور وہ آ رہا ہے۔ پاکستان کا ہر فرد پاکستانی اس شہادت کے نتیجے میں متاثر ہے۔ ہر فرد، بڑا چھوٹا، جو بھی مخالفہ حامی تھا، ہر فرد سوائے تکفیریوں کے۔ یہ منحوس طبقہ جو ہمیشہ رہا ہے، جو دشمن ہے اللہ کے بھی، رسول اللہ کے بھی، اہل البیت کے بھی، شیعہ کے بھی، اور تمام مسلمانوں کے دشمن ہیں، خوارج جن کو ہماری ریاست نے کہا ہے، یہ خوشحال ہیں۔ اور اسی طرح ایسے باقی جو تشیع کے اندر جعلی لوگ ہیں، جو غالی ہیں، جعلی ہیں، یہ حشرات رہتے ہیں ہر جگہ۔ آپ جتنی بھی صفائی کریں، مکھیاں پھر بھی رہتی ہیں، کچرا، کیڑا مکوڑا پھر بھی رہتا ہے وہاں پر۔ آپ یہی مسجد ہے، ابھی ہم نے صاف کی ہوئی ہے سب کچھ، لیکن غور سے دیکھیں تو آپ کی قالینوں کے نیچے بھی ایسے کیڑے مکوڑے موجود ہوں گے، اور آپ نہا دھو کے آئیں تو پھر بھی آپ کے جسم پر بھی پھر بھی کسی جگہ بیکٹیریاز پسینے کی صورت میں کسی جگہ بدبودار ہوں گے۔ آپ اپنے بدن کو سونگھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہانے کے باوجود بدبو آ رہی ہے۔ رہتے ہیں یہ بیکٹیریاز، یہ کیڑے مکوڑے، یہ رہتے ہیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، نہ کسی نبی کے ذریعے، نہ کسی ولی کے ذریعے۔ آخر تک، قیامت تک یہ کچرا رہے گا۔ یہ جس طرح شیطان رہے گا، یہ کچرا بھی رہے گا۔ یہ ظاہر ہے کچرے کی بدبو ہی آتی ہے۔ اب آپ گندے نالے سے گزریں، بدبو نہ آئے، اور گندے نالے سے اگر بدبو آئے اور آپ گلا کریں کہ یہ بے شک نالا گندا ہو لیکن اتنی بدبو کیوں آ رہی، تو گندگی اسی کو کہتے ہیں جس سے بدبو آنی چاہیے۔ تو یہ جو گند ہے ہر جگہ ہے، پاکستان میں زیادہ ہے، اس کی بدبو آتی ہے، یہ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن پوری ملت پاکستان، اگر مبالغہ نہیں ہے، میں اس 25 کروڑ جمعیت میں سے میں یہ کہوں اگر کہ 24 کروڑ اور 99 لاکھ پاکستان کی جمعیت، مسلمہ عورت و مرد، اور زمین پہ ہر باضمیر انسان کا مسلمان نہ بھی ہو، وہ اس وقت صدمے میں ہے۔ رہبر معظم کی شہادت پر اس کو قلبی صدمہ ملا ہے، اور یہ آپ فرد سے پوچھ سکتے ہیں، عام آدمی پاکستان کے ان سے پوچھ لیں، یہ سب کے سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، صدمے میں ہیں۔ خوب اس صدمے میں اب باقی کچھ میڈیا پر تبصرے بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو گیا، ہمیں افسوس تو ہے، لیکن پاکستان میں ایک اور گندگی ہے، وہ پاکستان کے موجودہ حکمران ٹرمپ گینگ کا حصہ بن گئے ہیں مفت میں۔ اس کے بدلے میں، اس پستی، اس ذلت کے بدلے میں کچھ حاصل بھی نہیں ہوا۔ یہ صرف نحوست کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ ٹرمپ گینگ کا حصہ بنے ہیں، جن جوانوں نے رہبر کی شہادت پر اپنے ایک طبیعی اثرات، نیچرل احساسات کا اظہار کیا ہے، اور پرامن تھے، ان پر گولیاں برسائی ہیں، انہیں
مارا ہے، لاشیں بنائی ہیں ان کی، اور مجرمانہ کام کیا ہے انہوں نے. چونکہ یہ گندگی بھی سیاسی بھی پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے کہ اقتدار میں آنا ہے، امریکہ کی شے پر آنا ہے، امریکہ کی چاپلوسی سے آنا ہے، امریکہ کی خوشامد سے آنا ہے، اور پھر امریکہ کی ایما پر ہر غلط کام کرنا ہے. تو اپنے تئیں یہ انہوں نے ٹرمپ کو گفٹ دیا ہے. ہمارے جوانوں کی 36 جوانوں کی لاشیں یہ انہوں نے گفٹ پیش کیا ہے ٹرمپ کو. جیسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پنجاب حکومت نے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے پختگی کا ثبوت دیا ہے، بہت پختگی کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے دن کے آغاز میں ہی جب سے یہ خبر پھیلی اور تمام شہروں میں عکس العمل شروع ہوا تو انہوں نے پنجاب پولیس کو کہا کہ آپ نے ان سوگواروں، یہ سوگوار ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سب سوگوار ہیں، ہم سب غمزدہ ہیں، اور یہ لوگ غمزدہ ہیں، ان کے احساسات کا احترام کیا جائے. یہ بہت بڑی سیاسی پختگی ہے. یہ عکس العمل رہبر معظم کی شہادت کے بعد طبیعی عکس العمل تھا، نیچرل تھا. یہ کسی نے کروایا نہیں ہے، بنایا نہیں ہے. ہر انسان دکھ میں ہے، صدمے میں ہے، ابھی تک ہے. یوں نہیں کہ یہ ختم ہو گیا ہے، ابھی بھی آپ افسردگی لوگوں کے اندر موجود ہے. ساتھ ساتھ سراہتے بھی ہیں. ہر پاکستانی شیعہ سنی تمام کے تمام وہ رہبر کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. میں نے کل اخبار میں، جنگ اخبار میں، جو ایک طبقے کے احساسات انہوں نے لکھے تھے، میں نے بعض دوستوں کو بتائے بھی ہیں، محفوظ بھی کیے ہیں. پاکستان کی شوبز شخصیات یعنی اداکار، ماڈلز، اداکارائیں جو عموماً اپنے طرز زندگی، لائف سٹائل کی وجہ سے کوئی ایسا مہذب طبقہ نہیں سمجھا جاتا، چونکہ زیادہ پابندی نہیں کرتے احکام شرعیہ اسلامیہ کی اور حجاب کی، اور اچھی نگاہوں سے نہیں ان کو دیکھا جاتا، کم از کم مذہبی طبقہ ان کو سراہتا نہیں ہے. لیکن ان کے احساسات جب اس میڈیا میں آئے اور میں نے پڑھے تو واقعاً وہ غیر معمولی، فوق العادہ تھے. اداکاراؤں نے، ماڈلز نے باقاعدہ اپنے اپنے پیج پر، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ طبقہ بھی جب صدمے میں ہے، اس طبقے کے اوپر بھی اتنا اثر پڑا ہے، اور والہانہ انداز سے انہوں نے پیش کیا. بلکہ ایک معروف جو کامیڈی ایکٹر ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ میں بچپن سے سوچتا تھا، یا لوگ پوچھتے ہیں کہ امام حسین نے جب قیام کیا تو لوگ کیوں نہیں نکلے، تو کہا کہ اس وجہ سے نہیں نکلے. اب شہادت کا ذکر کر کہ یہ وجہ تھی جو نہیں نکلے، اس وجہ سے نہیں نکلے لوگ. اب یہ طبقہ جو اپنی دنیا میں غرق ہوتا ہے، اپنی نمائشوں میں، اور اپنے حلال حرام کا بھی اتنا خیال نہیں رکھتے، لیکن ان کے اندر ضمیر مرا نہیں ہے، انسانیت موجود ہے، اور انہوں نے بہت عالیشان اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے. یہ نیچرل ہے، یہ طبعی ہے. اب یوں تو نہیں کہ انہیں کسی نے جا کر قانع کیا ہے، مطمئن کیا ہے. یہ طبعی عکس العمل ہے، اور واقعاً انہوں نے سیلوٹ کیا ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہے، خاضع ہوئے ہیں، سجدہ کیا ہے راہبر کو. انہوں نے کہ اتنی عظمت ایک انسان کے اندر ہو کہ تنہا تمام دنیا کے مقابلے میں ڈٹ جائے. ہر آدمی جو بھی ہو، بے شک اداکارہ ہو، ایکٹر ہو، لیکن اتنا ضمیر تو اس کے اندر موجود ہے، اتنا تو اس کے اندر فہم موجود ہے کہ یہ معمولی، غیر معمولی کام ہے. تمام دنیا کے مقابلے میں ایک فرد ڈٹ جائے، اکیلا ڈٹ جائے. یہ عظمت غیر معمولی ہے. اس لوگوں نے اس کو درک کیا ہے. اب یہ حادثہ ہو گیا، اس حادثے کے بعد کی صورتحال بہت اہم یہ ہے. جنگ احد میں جو حادثہ ہو گیا، اب رسول اللہ خود زندہ ہیں، ابھی موجود ہیں، راہبر شہید نہیں ہوئے. راہبر کی شہادت کی افواہ پھیلی،
تو اتنا نقصان ہوا، اتنی پراکندگی پیدا ہوئی. راہبر کی شہادت کی افواہ نے حوصلے توڑ دیے، میدان چھوڑ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ جمعیت کو پھر بحال کیا. اور ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنة نعاسا یغشی طائفة منکم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر آ کر ان کو ڈھارس دی، ان کو حوصلہ دیا، ان کو سکون دیا. ان کا جو قلبی اضطراب تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا، اور ان کے اوپر غم کے بعد، چونکہ غم ایک احساس ہے جو انسان کو گھیر لیتا ہے. غم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی ڈوب جائے اور غرق ہو جائے، چھا جائے جو چیز اوپر. جیسے بادل چھا جاتے ہیں تو غمامہ ہیں یہ بادل، چونکہ چھا جاتے ہیں، گھٹا چھا جاتی ہے. اسی طرح پانی کے اندر اگر کوئی ڈوب جائے، پانی سیلابی پانی اتنا آئے کہ جس میں ڈوب جائے انسان، تو یہ غم یا غمامہ ہے. اور اسی طرح جب احساس انسان کو، احساس شکست، احساس افسردگی، احساس غم ڈبو لے اپنے اندر، تو یہ غم کہلاتا ہے. اور اس میں ڈوبے ہوئے تھے مسلمان، بالکل مفلوج ہو چکے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی انہیں اب کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انزل علیکم من بعد الغم آمنتاً، احساس امن، اعتماد، اطمینان، کانفیڈنس پیدا کیا ان کے اندر. ان کے دلوں کو سہارا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. نعاسن، ان کے دلوں کے اندر ایک جیسا پرسکون نیند جیسے آ جاتی ہے آدمی کو. پریشان حال آدمی، افسردہ آدمی جس کو پریشانی کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی، اس کو جب تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، تو پہلا کام ہے کہ اس کے اوپر نیند طاری ہوتی ہے. تو گویا ایک پرسکون نیند کا ان کے لیے عالم ہو گیا. آمنتاً نعاساً یغشی طائفتاً، ایک گروہ پورا اس کے اندر اطمینان پیدا ہوا، اعتماد پیدا ہوا، کانفیڈنس ان کے اندر آیا اور پرسکون ہو گئے وہ. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ اور ایسا تھا جس کے لیے صرف اہمیت اپنی ذات کی تھی، اپنے مفادات کی تھی، صرف اپنی اہمیت تھی ان کے لیے. باقی دین، امام، رسول اللہ، قرآن، حکومت، حاکمیت، اس کے لیے کوئی ارزش و کوئی قیمت نہیں تھی. ان کی ساری توجہ، اہمیت اپنے نفس کی تھی. قد احمتہم انفسہم، ان کی اہمیت صرف یہ تھی کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمیں نقصان ہوا تو ہمارا کیوں ہوا، یا جنگ ہوئی تو ہمیں کیا ہوگا، ہمیں کیا ملا. صرف اپنی اہمیت دیکھتے ہیں، اپنے گروہ کی، اپنے قبیلے کی، اپنی ذات کی، اپنے خاندان کی، اپنی اولاد کی اہمیت ہے، مفادات کی اہمیت ہے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ کے بارے میں بھی بدگمانی کرتے ہیں اور جاہلیت کا گمان اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں. جاہلیت کا گمان یعنی یہ کہ اگر یہ کام اللہ کے حکم پر ہوا ہے تو پھر اللہ پر بھی بات لے جاتے ہیں کہ یہ کیسا اللہ ہے کہ جس نے اتنا نقصان کروا دیا، جس نے اتنا فیصلہ کروا دیا ہے. یہ حکم اللہ نے جہاد کا دیا ہے تو یہ اللہ نے کیوں کیا ہے. یقولون حل لنا من الامر من شیء، یہ گروہ اس وقت جنگ کے بعد کے حالات میں یہ کہہ رہا تھا کہ آیا ہمیں ملکی حالات میں اور اجتماعی حالات میں، دینی معاملات میں ہماری بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے، ہمارا بھی کوئی مقام ہے یا نہیں ہے. حل لنا من الامر من شیء، ہمارا بھی کوئی ہے، ہماری بھی رائے کی کوئی قیمت ہے، ہمارے بھی مشورے، تجربے ہیں، ہم بھی تدبیر رکھتے ہیں، ہم پر فیصلے کر کے آپ ٹھونس دیتے ہیں کہ ہم انجام دیں چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو ہماری بات کیوں نہیں سنتے آپ؟ یہ رسول اللہ کو کہہ رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہماری بات کیوں نہیں سنتے. قل ان الامر کلہ للہ، یہ انہیں بتا دو کہ تمہارا واقعاً کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے،
اللہ ہی کے پاس امر ہوگا. امر اللہ کا ہے، امر نہ آپ کا ہے نہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، فرمان اللہ کا ہے، اور رسول اللہ نے اللہ کا فرمان اجرا کرنا ہے، راہبر نے اللہ کا فرمان اجرا کرنا ہے. یوں نہیں ہے کہ تمہارا فرمان سنیں. جس طرح ابھی ایران کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ وہاں مختلف گروہ ہیں. سب سے جو زیادہ نقصان دہ گروہ ثابت ہوا، ایک تو پہلے دن سے انقلاب کے دشمن، مخالف، منافقین، قاتل رہے ہیں، اور دوسرا گروہ جو انقلاب کے نام پر آگے آیا ہے، انقلاب کے نام پر صدارت میں آیا، صدر بنا ہے، انقلاب کے نام پر عہدہ ملا ہے، انقلاب کے نام پر، اسلام اور دین کے نام پر انہوں نے دولت و ثروت اکٹھی کی ہے، گروہ بنایا ہے، مقام پایا، تعارف ہوا ہے، نام بنایا ہے، اور لذت اقتدار بھی چکھ چکے ہیں، اقتدار کی لذت بھی کافی سال ہا سال اٹھا چکے ہیں. یہ زیادہ مدعی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر تجربہ کار ہیں، جیسے حسن روحانی ہیں. اس کا یہ خیال ہے کہ میں اتنا بڑا ڈپلومیٹ ہوں. امام خمینی کے زمانے میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات جو صدام کے ساتھ ہو رہے تھے، تو وہاں پر بھی یہی ڈپلومیٹ تھے، مذاکرہ کنندگان میں یہ شامل تھے. اور اسی طرح بعد میں سلامتی کونسل، ایران کی اپنی قومی سلامتی کونسل، اس کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں. یعنی یہ سمجھتے تھے کہ میں ڈپلومیسی میں اور عالمی روابط میں ایران میں سب سے بڑا صاحب رائے میں ہوں. ابھی موجود ہیں. رفسنجانی صاحب سمجھتے تھے سب سے بڑا بصیرت والا آدمی زمین پر وہ میں ہوں، مجھ سے زیادہ اچھی تشخیص اور اچھی فہم کسی کی نہیں ہے. بلکہ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی حفظ اللہ تعالی، وہ اتنے متاثر تھے رفسنجانی صاحب کی اسی بصیرت سے کہ انہیں سیاسی مجتہد کہتے تھے، اور ان کی رائے کو سب پر ترجیح دیتے تھے. ابھی تک وہ ان کی عظمت کے معتقد ہیں کہ رفسنجانی صاحب بے نظیر انسان ہیں، بہت متاثر ہیں بھائی، کہ خود بہت اعلیٰ. رفسنجانی صاحب ان کے شاگردوں میں بھی شمار نہیں ہوتے. جو استاد معظم کی جو مرتبہ ہے، علمی مرتبہ ہے، فلسفی مرتبہ ہے، قرآن کی تفسیر میں جو مرتبہ ہے، اور جو فقہ و فقاہت میں اور فلسفہ و عرفان میں جو مقام ہے، وہ بے نظیر ہے. رفسنجانی صاحب واقعاً اگر موازنہ کیا جائے تو ان کے شاگردوں میں شمار ہوں گے، لیکن یہ ان سے بہت متاثر ہیں ان کی سیاسی بصیرت سے. وہ خود بھی یہی کہتے تھے اور ان کے حواری بھی یہی کہتے تھے کہ وہ انتہا ہیں، خاتم البصیرت، سمجھے کہ ان پر بصیرت ختم ہوتی ہے. یہ مبالغہ ان کے بارے میں کیا جاتا ہے. تو ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی تو یہ حالات نہ ہوتے، معاملات خراب نہ ہوتے، نہ امریکہ کے ساتھ، نہ یورپ کے ساتھ، نہ اسرائیل کے ساتھ. اسی طرح خاتمی صاحب ہیں، یہ میں ان کے نام لے رہا ہوں جو صدارت میں آئے ہیں، جنہوں نے انقلاب کے نام پر شہرت پیدا کی ہے، دین کے نام پر مقام و منصب جنہوں نے حاصل کیا. ورنہ ایران بھرا ہوا ہے اس قسم کے بابصیرت لوگوں سے. قم میں ہر گھر کے اندر اتنے کئی بابصیرت باپ بیٹا دونوں، شاید بیویاں بھی ان کی بابصیرت ہیں اتنی، جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں. خب میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے انقلاب کے دسترخوان پہ مسند پہ بیٹھ کے نام کمایا ہے، مقام کمایا ہے، شہرت حاصل کی ہے، دولت و ثروت حاصل کی ہے، اقتدار کے مزے لوٹے ہیں. ان کے لیے یہ ان کا ہے کہ حل لنا من الامر من شیء، کہ ان فیصلوں میں ہمیں کیوں نہیں پوچھا جاتا، ہمیں بھی پوچھا جاتا، ہم معاملات ٹھیک کر دیں. ہم زیادہ بڑے امریکہ شناس ہیں، ہم زیادہ یورپ شناس ہیں، ہم زیادہ مغرب شناس ہیں، ہم بہتر معاملات ڈیل بنا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. حل لنا من الامر من شیء، ہے ہمارا بھی کوئی مقام ہے یا نہیں. یہ جو ابھی ماحول بنا ہے جنگ، رہبر کی شہادت سے پہلے جنگ کا ماحول، جس وجہ سے امریکہ کو اور
صہیونیوں کو اور نیتن یاہو کو جرأت ہوئی ہے رہبر کو نشانہ بنانے کی، وہ یہ سگنل تھے کہ رہبر مخالف آوازیں، بڑی آوازیں، مضبوط آوازیں ایران میں موجود ہیں. یہ اس وجہ سے جرأت ہوئی دشمن کو. اب یہی جنگ احد کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ رسول اللہ کی تدبیر پر سوال اٹھائے گئے، رسول اللہ کے فیصلے پر سوال اٹھائے گئے، اور جس سے یہ تاثر دیا گیا تھا کہ رسول اللہ کے مقابلے میں بھی رائے پائی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ اس رائے کو سنتے نہیں ہیں، اپنی رائے پر اصرار کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یقولون حل لنا من الامر من شیء، ہمارا بھی کوئی مقام ہے، ہماری بھی کوئی حیثیت ہے، ہم بھی رہتے ہیں، ہمیں سمجھ ہے، تجربہ ہے. قل ان الامر کلہ للہ، اے رسول ان کو بتا دو کہ نہیں ہے، آپ کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے، رسول کا بھی نہیں ہے. یہ فیصلے رسول اللہ کے نہیں ہیں، یہ فیصلے اللہ کے ہیں، اور اللہ کے امر کے ساتھ تم شریک نہیں ہو. شریک خدا بننا چاہتے ہو کہ اللہ کی بھی رائے آ جائے، ہماری بھی رائے آ جائے، پھر دیکھا جائے ہماری رائے بہتر ہے اللہ کی رائے سے، یہ کہنا چاہتے ہو آپ؟ یہ تو کفر ہے، یہ شرک ہے. یہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ دل میں جو رکھتے ہیں وہ بہت برا ہے اس سے جو زبان پہ لاتے ہیں. یہ زبان پہ جو باتیں لاتے ہیں اظہارات، یہ کچھ معتدل ہیں، کچھ نرم باتیں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کسی کی بات مانتے نہیں ہیں، ہماری رائے پوچھتے نہیں ہیں، ہم سے مشورہ نہیں لیتے، ہمارا تجربہ نہیں سنتے. یہ نرم باتیں دل میں بہت سخت ہیں، دل میں اس سے بھی زیادہ ان کے کینہ موجود ہے. یقولون حل لنا لو کان لنا من الامر شیء، دل میں ان کے یہ ہے کہ اگر ہمارے بات سنی جاتی، ہماری رائے، ہماری تدبیر سنی جاتی اور ہم جا کر مشرکین سے بات چیت کرتے تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آنی تھی اور معاملات سارے ٹھیک ہو جانے تھے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ اتنا نقصان نہ ہوتا، جنگ نہ ہوتی. ما قتلنا، یہ قتل عام نہ ہوتا، کوئی شہادت نہ ہوتی. یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہماری بات نہیں سنی گئی. اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مدینہ میں یہ فضا بن گئی اور مسلمانوں کو یہ تاثر دینے لگے کہ یہ رسول چونکہ کسی کی بات سنتے نہیں ہیں، کسی کی بات پوچھتے نہیں ہیں، کسی کا تجربہ نہیں لیتے، اپنی بات مناتے ہیں، جس وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب وحی کے ذریعے رسول اللہ کو فرمایا کہ یہ مومنین اتنے ذہنی طور پہ پختہ نہیں ہیں کہ اس بات کو سمجھ سکیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی. چونکہ عام مومنین یہی کہتے تھے کہ سننی چاہیے، ان کے پاس بہتر تدبیر تھی، اگر ان کی بات سنی جاتی تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا. قل، اے نبی ایک تو یہ کہہ دو کہ امر سب اللہ کا ہے، قل ان الامر کلہ للہ. اور دوسری بات جو انہیں کہہ دو اے نبی، قل یقولون، قل یہ کہتے ہیں، اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ یہ کہو. آپ کیا کہو؟ لو کنتم فی بیوتکم، یہ باتیں اڑانے والے تم اہل جہاد، اہل جنگ نہیں ہو، تم اتنی جرأت بھی نہیں رکھتے، نہ اہل استقامت ہو، نہ اہل مقاومت ہو، نہ اہل مزاحمت ہو، اور نہ اہل جہاد ہو. اس لیے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے بیوت میں بیٹھ جاؤ، کنتم فی بیوتکم، اگر اپنے بیوت میں چلے جاؤ، گھروں میں چلے جاؤ، اپنی عبادت گاہوں میں چلے جاؤ، اپنی درس گاہوں میں چلے جاؤ، جہاں جہاں ہو، اپنے دفتروں میں، اپنی تنظیموں میں، اپنے احزاب میں، اپنی پارٹیوں میں، اپنے قبیلوں میں، جہاں ہو وہیں بیٹھے رہو تم، اور نہ نکلو میدان میں دشمن کے مقابلے کے لیے، تو تمہاری کوئی منت سماجت نہیں کی جائے گی. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، گھروں میں بیٹھنا ہے، بے شک بیٹھے رہو. لَبَرَدَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، تو اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے لوگ نکلیں گے. لَبَرَزَ الَّذِينَ، بارزہ مبارزہ اسی سے نکلا ہے، بروز
باہر آ جانے کو کہتے ہیں. گھر سے باہر آ جانا، میدان میں آ جانا، کھل کے سامنے آ جانا، سینہ سپر کر کے سامنے آ جانا، اس کو بروز کہتے ہیں. مبارز جو سینہ تان کے سامنے آ جائے، بارزہ جو کھل کے سامنے آ گیا. جس طرح جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کے بارے میں یہی جملہ فرمایا تھا، بارز الایمان کلہ الی کفر کلہ، کہ یہ علی ایک فرد نہیں ہے بلکہ تمام ایمان، تمام اسلام، بارز الایمان کلہ، تمام کا تمام ایمان مجسم ہو کر میدان میں آ گیا ہے، سامنے آ گیا ہے، سینہ تان کے آ گیا ہے. الا کفر کل، چونکہ مقابلے میں کل کفر ہے، یہ کل ایمان ہے، وہ کل کفر ہے. تو کل ایمان بروز کر آیا ہے، باہر آ گیا ہے. بیوت میں گھس بیٹھنا اور بروز، بیوت اور بروز، بیوت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو باہر نہیں نکلتے، اور بروز مبارز لوگ جو میدانی لوگ ہیں، جو میدان میں آ گئے ہیں. اللہ کا فرمانا یہ ہے کہ اے نبی نے کہہ دو کہ اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوئے تو بیٹھے رہو. لبارد الذین کتب علیہم القتل، جن پر شہادت لکھ دی گئی ہے، جن پر قتل ہونا اللہ نے لکھ دیا ہے، مرنا دین کی خاطر اللہ نے رقم کر دیا ہے جن کے لیے، یہ بارزہ الی مضاجعہم، یہ اپنے مقتل میں، اپنی قتل گاہ میں خود چل کر آئیں گے. انہیں لے کر نہیں آئیں گے لوگ، انہیں دھکا دے کے نہیں لایا جائے گا مجبور کر کے. یہ اپنے قدم سے چل کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے دفتروں کو چھوڑ کر، اپنی مساجد کو چھوڑ کر، اپنی درسگاہوں کو چھوڑ کر اپنے مقتل میں آئیں گے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اس طرح خدا تمہارے دلوں کے اندر پوشیدہ کینہ اور منافقت کو خدا برملا کر دے گا. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور وہ چیز خدا نکھار دے گا جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ما فی الصدور اور ذات الصدور کا پتہ ہے. یہاں پر بھی ہمارے استاد بزرگوار بہت لطیف فرق یہ بیان فرماتے تھے، ما فی الصدور اور ذات الصدور. ذات الصدور، ما فی الصدور جو دلوں میں ہے، جو دل میں ہے یہ کبھی زبان پر بھی آ جاتا ہے، فی الصدر ہے، فی اللسان بھی آ جاتا ہے. لیکن جو ذات الصدر ہے، ذات جیسے زو اور ذات، یہ عربی دو اصطلاحات ہیں، استعمال کی جاتی ہیں ایسی خصوصیات کے لیے جو کسی شے کا حصہ ہوں، اس کا جز ہوں، اس کی حقیقت کا حصہ ہوں. یہ جیسے ذو علم، جیسے ذو فضل، یہ لفظ ہے. اسی طرح ذات و صدر یعنی وہ حقائق، وہ احساسات جو فقط سینے میں ہیں، جو سینے کا حصہ ہیں، جو سینے کا جز ہیں، جو دل کا حصہ ہیں، جنہوں نے باہر آنا ہی نہیں ہے، جنہیں انسان اگر ظاہر کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. جیسے کبھی کبھار انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اس احساس کو انسان کبھی اظہار کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا. دونوں قسم کے احساس، محبت کا بھی، نفرت کا بھی. شدید احساس دل میں پیدا ہوتا ہے لیکن آدمی کہتا بھی ہے میں ظاہر نہیں کر سکتا کہ میرے دل میں اس وقت کیا گزر رہی ہے. جیسے کوئی ناگوار چیز گزرتی ہے بہت شدید، تو انسان اظہار نہیں کر سکتا، ہر چند چہرے سے، زبان سے کچھ اس کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن وہ حقیقت کا بھی انسان زبان پہ نہیں لا سکتا. ان کو ذات الصدور کہتے ہیں. تو اللہ کو ما فی الصدور کا بھی پتہ ہے اور ذات الصدور کا بھی، یعنی جو تمہارے دلوں کا حصہ ہے، تمہاری سوچ ہے، اللہ کو اس کا پتہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے نبی کہہ دو کہ ان تجزیوں سے، ان تحلیلوں سے آپ لوگوں کو گمراہ نہ کرو، تمہارا اس فیصلے میں یا اس حکم میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ہے جو نبی نے اجرا کرنا ہے. اور تم نہیں کرو گے تو ایسے لوگ ہیں جن پر شہادتیں لکھ دی گئی ہیں، وہ اپنے قدموں سے چل کر اپنی شہادت گاہ میں آئیں گے. خوب یہی ہم دیکھیں، آج رہبر معظم کو دیکھ لیں کہ رہبر معظم یوں نہیں کہ غفلت میں مار دیا گیا، پتہ نہیں تھا ان کو
کہ مجھ پر حملہ ہوگا. یہ تو دشمن نے کھل کے کہہ دیا تھا کہ ہم انہیں ہدف بنائیں گے. جو چیز میڈیا میں انہوں نے کھل کے بیان کر دیا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ تھا, تو یہ تو گمان نہیں کو کر سکتا کہ راہبر کو پتہ نہ ہو. اور دوم یہ کہ جس طرح دشمن کا اپنا خفیہ اطلاعات کا ایک منبع ہے, ادارہ ہے, اسی طرح راہبر کا بھی ادارہ ہے. راہبر کو تو تمام ملک کی خفیہ جتنی تنظیمیں ہیں, نیٹ ورک ہیں, ان سب کی معلومات کا خلاصہ لمحہ بلمحہ راہبر تک پہنچتا ہے کہ اس وقت دشمن کیا سوچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے. یہ تو ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے, اور اس میں وہ اطلاعات تھیں کہ اب یہ کیا کرنے والے ہیں, کہاں حملہ کرنے والے ہیں, کس کو نشانہ بنانے والے ہیں. ان معلومات کا بھی خلاصہ یہی تھا کہ راہبر کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور اس کے لیے کوئی خفیہ بات بھی نہیں تھی, یہ ان کی علنی پلاننگ تھی کہ ہم راہبر کو نشانہ بنائیں گے. چونکہ ان کے یہی طبقہ, منافق طبقہ, جنہوں نے اندر ملک کے اندر سے صہیونیوں کو اور ٹرمپ کو یہ سگنل بھیجا ہوا تھا کہ ٹرمپ کے سامنے پورا ایران جھکنے کے لیے تیار ہے, صرف ایک فرد نہیں جھکتا تیرے سامنے, اور وہ یہ راہبر ہے. اگر یہ راہبر ہٹ جائے تو پھر سارا ایران تیرے سامنے اسی دن تسلیم ہو جائے گا, سجدہ کر لے گا. یہ بات ان اقتدار پرستوں نے, منافقوں نے اندر سے ٹرمپ کو یا ان کے جاسوسی اداروں کو بتائی ہوئی تھی کہ بس راہبر آخری حصار ہے, دیوار ہے, اس کے بعد ایران سارا تسلیم ہو جائے گا تمہارے سامنے. تو انہوں نے کہا اگر اتنا ہے, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت راہبر سے ایرانی ملت اپنا منہ موڑ چکے ہیں, راہبر سے بیزار ہو چکے ہیں, راہبر سے تھک چکے ہیں, چونکہ اپنی تمام مشکلات کا سبب یہ ایرانی لوگ راہبر کو سمجھتے ہیں. یہ پراپوگنڈا کیا گیا, یہ تاثر دیا گیا تھا کہ راہبر کی وجہ سے یہ ساری مشکلات ہیں. لہٰذا انہیں ایک یہ کہا گیا کہ ایرانی قوم یعنی ہر طبقہ راہبر سے بیزار ہو چکا ہے. اور اس میں کئی حربے استعمال ہوئے, یعنی جو لوگ بے دین تھے ایران کے, وہ تو ظاہر ہے دین سے ہی بیزار ہیں. جب دین سے بیزار ہیں تو راہبر سے بھی بیزار ہیں, اور صرف راہبر سے نہیں بلکہ تمام علماء سے, تمام مجتہدین سے, تمام مراجع تقلید, سب سے. بے دین آدمی ہر ایک سے, قرآن سے بیزار ہے, اہل البیت سے بیزار ہے. خوب یہ بے دین طبقہ موجود ہے. ایک وہ طبقہ جو بے دین نہیں ہے لیکن انقلابی بھی نہیں ہے, شروع سے انقلابی نہیں ہے, خوب یہ بھی راہبر سے بیزار ہیں چونکہ وہ راہبر کو پسند نہیں کرتے. اور تیسرا طبقہ متدین انقلابی طبقہ جو پابندیوں میں شدید مشکلات کا شکار ہوا ہے. یہ جو پابندیاں ہیں ان کے اوپر اقتصادی دباؤ پڑا ہے, تو یہاں پر مذہبی متدین انقلابی طبقہ بھی اب راہبر سے نا امید اور نالاں ہو گیا ہے, چونکہ وہ بھی راہبر کو اپنی مشکلات کا حل, مشکلات کا باعث سمجھتے ہیں. اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ راہبر چونکہ انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے, ایٹمی پاور کو ہم چھوڑ دیں اور امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کر لیں تو مشکلات ایران کی حل ہو سکتی ہیں اگر یہ ایک فرد بیچ میں سے ہٹ جائے تو. اس طرح کے تجزیے کر کے غلط انہوں نے باہر منتقل کیے کہ قوم رہبر سے دور ہو چکی ہے, انقلابی رہبر سے ہٹ چکے ہیں, سیاستدان رہبر سے دور ہو چکے ہیں, اب کوئی طبقہ ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن چونکہ طاقت میں ہیں, منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہٹنے کی دیر ہے, اس کے بعد سارا ایران تسلیم ہو جائے گا. اور ٹرمپ نے جو ہمیشہ بکواس کرتا ہے اور واہیات باتیں کرتا ہے ایک پاگلوں والی, تو اس نے جب رہبر کی شہادت کی خبر اناؤنس کی تو کہا کہ مجھے پتہ ہے دوسرا فرد پیچھے کون ہے, اور دوسرے فرد نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے جو رہبر کا جانشین بننے والا ہے. ابھی کسی کو نہیں پتا, خود ایرانیوں کو نہیں پتا, انقلابیوں کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا کون ہے وہ. ٹرمپ نے کہا مجھے پتا ہے, اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں آپ کے پاس. یہ اب اس کے ذہن میں بھری ہوئی تھی یہ بات انہوں نے کہ رہبر جو ہی ہٹیں گے فوراً ایران تسلیم ہو جائے گا, فوراً سڑکوں پر لوگ نکل آئیں گے, عوام ایران کے تھکے ہوئے ہیں, خستہ ہیں, پریشان ہیں, یہ فوراً آئیں گے اور رجیم چینج اور حکومت کے خلاف کر کے اور ٹرمپ کو دعوت دیں گے کہ آپ اپنا صدر یا وزیر اعظم بنا کے بھیجو, جمہوریت بنا کے بھیجو. یہ ان کا تجزیہ تھا, یہ حماقت تھی ان کی.
اس بنیاد پر انہوں نے یہ اقدام کیا ہے. اور جس طرح اللہ نے فرمایا مکروا و مکر اللہ، یہ ان کا مکر تھا اور وہ اللہ کا مکر تھا. اور اب جب اللہ کے مکر کا شکار ہوئے ہیں، اب خود بندے ڈھونڈ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، چین کی منتیں کر رہے ہیں، روس کی منتیں کر رہے ہیں کہ جنگ بند کرواؤ، عربوں کی منتیں کر رہے ہیں کہ جنگ بند کرواؤ. لینے کے دینے پڑ گئے اب ان کو. یہ مکر خدا کا اسیر ہو گئے، گرفتار ہو گئے اب مکر الہی کے. اور رہبر شہید ہو گئے. رہبر یوں نہیں کہ غافل تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ میرے لیے اتنی پلاننگ ہے، سب پتہ تھا. لیکن کیوں رہبر نے شہادت کی حد تک اقدام کیا؟ کیوں کیا؟ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. جب دوسرے گھروں میں جا بیٹھتے ہیں، جب امت مسلمہ ساری فی بیوتکم، تمام امت اپنے گھروں میں ہے، پاکستان پورا اپنے گھر میں ہے. البتہ پاکستان کے حکمران یہ شیطان کے گھر میں ہیں، یہ فی بیوت شیطان ہیں، یہ گینگ کے اندر شامل ہو گئے ہیں. لیکن باقی جو طبقات ہیں، سیاستدان، جماعتیں، علماء، یہ سب فی بیوتہم، یہ اپنے گھروں میں ہیں. عرب علماء اپنے گھروں میں ہیں، عراقی علماء اپنے گھروں میں ہیں، مسلمان دنیا طبقات سارے اپنے گھروں میں، باقی تمام اپنے گھروں میں ہیں. تو جب سب گھروں میں جا بیٹھیں تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ کہ میدان پھر راہ خدا خالی نہیں رہے گا. اس وقت وہ بروز کرے گا، وہ باہر آئے گا جس پر اللہ نے شہادت رقم کر دی ہے، وہ چل کر اپنے مقتل میں آئے گا. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. وہ نکلیں گے، اپنے مقتل میں آئیں گے، اپنے مضجع میں آئیں گے جن پر اللہ نے شہادت رقم کر دی ہے. یعنی اس وقت ان کی شہادت ہی سپر ہے، ان کی شہادت ہی بقائے دین خدا ہے. اور ایسا ہی ہوا. ابھی چوتھا دن ہے رہبر کی شہادت کا، اور ہر دن سے زیادہ مضبوط تر. سپریم ڈیفنس کونسل شہید، وزیر دفاع شہید، جی ایچ کیو کا کمانڈر ان چیف شہید، سپاہ کا کمانڈر ان چیف شہید، انٹیلیجنس کا کمانڈر شہید، ان کا جو نائب تھا، جو ان کی جگہ بنا تھا وہ شہید، جو وزیر دفاع کی جگہ جو وزیر بنایا تھا وہ بھی شہید، خود سپریم کمانڈر ان چیف رہبر وہ شہید. لیکن جنگ اس نظم کے ساتھ جاری ہے، اور شدید جنگ جاری ہے. اتنی جنگ جاری ہے کہ بھاگنے کا موقع نہیں مل رہا. اب آج کی یہ خبر ہے کہ خلیج کے تمام سفارت خانے امریکہ نے خالی کرا لیے ہیں. یہ سب بڑے بڑے سفارت خانے جو اس نے چھونیاں بنائے ہوئے تھے. پاکستان کا ایک کراچی کا سفارت خانہ ہے جہاں پر ابھی بھی ان کے میرین بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے میرین نے، ان کی نیوی کے افراد نے یہ بچے ہمارے شہید کیے ہیں. خوب یہ انہوں نے قبول کی ہے ذمہ داری کہ ہم نے مارے ہیں، اور ابھی اسی دفتر کے اندر ہیں. تو کیا یہ ٹرمپ گینگ کے حکمران یہ ان میرین کے اوپر مقدمہ چلائیں گے؟ کیوں مارے ہیں؟ اسلام آباد میں کس نے مارے ہیں؟ گلگت بلتستان میں کس نے مارے ہیں؟ یہ باقاعدہ ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کے ہمراہ ہیں. چاروں طرف حصار ہے، محاصرہ ہے، کوئی ملک ساتھ نہیں دے رہا، اور اندر تمام قیادت شہید ہو چکی ہے. لیکن جنگ اسی ترتیب کے ساتھ، نظم کے ساتھ، شدت کے ساتھ جاری ہے. اتنی شدت کے ساتھ جاری ہے کہ سفارت خانے سارے خالی کرا لیے گئے، اسپیشل پروازیں، جہاز اڑائے گئے. یعنی اس وقت جتنے خلیج میں، کویت میں امریکی سفارت خانہ، قطر میں امریکی سفارت خانہ، امارات میں امریکی سفارت خانہ، تمام ملکوں کے سفارت خانے، سعودی عرب کا چونکہ ایران سے دور اس طرف یمن کی سائیڈ پر ایئرپورٹ ہے جہاں سے تمام امریکی فرار کر رہے ہیں، خلیج کے اندر جہاں جہاں تھے. اور کل کی یہ رپورٹ تھی کہ ایک پرواز، جن ایئر لائنوں سے مدد لے کے جا رہے ہیں، ایک پرواز $10 کروڑ میں پڑ رہی ہے.
عرب امراء، عرب عیاش اور یہ امریکی، یہ سارے دڑا دڑ خلیجی ملکوں سے فرار کر رہے ہیں۔ ان کا گمان یہ تھا کہ رہبر سے ایرانی قوم بھی بیزار، ایرانی سیاستدان بھی بیزار، ایرانی فورسز بھی بیزار، اور ساری دنیا بیزار، ہم ایک آدمی کو ہٹائیں گے پیچھے، یہ ہمارے گلے لگیں گے آ کر۔ اب فرار کیوں کر رہے ہو؟ شہادت بعض اوقات وہ کام کرتی ہے جو ایک بڑا گروہ بھی انجام نہیں دے سکتا۔ اس شہادت نے بہت کام کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے، وہ کام جو راہبر کی ساری زندگی مبارزہ ہے، تمام زندگی۔ میں عرض کروں گا کچھ مراحل رہبر معظم کی زندگی کے، جوانی سے لے کر شہادت تک، یعنی راہبر کی جو جوانی کی عمر تھی 18-20 سال، جب طالب علم کے طور پر ایک نمایاں طالب علم جب بنے، ایک نمایاں طالب علم کی حیثیت سے پھر میدان مبارزہ میں آئے، پھر اس کے بعد ایک دن کے لیے اس ہستی نے وقفہ نہیں کیا، راہ خدا سے چھٹی نہیں مانگی، نہیں لی ایک دن کے لیے۔ مسلسل راہ خدا میں قائم۔ پہلے دن تو رہبر نہیں تھے، پہلے دن تو خوب ایک عام طالب علم تھے، لیکن مبارز، مجاہد، مقاوم، سینہ سپر۔ مبارز یعنی کھل کے میدان میں سینہ تان کے آنے والا اللہ کی خاطر۔ خبر میں آیا ہے کہ جس طرح رہبر معظم کی چھوٹی سی نواسی، چھوٹی سی میرے خیال میں 5-6 سال کی تھی، جس کی تصویر نشر ہو گئی ہے، بہت پیاری سی بچی رہبر کے ساتھ ہی تھی، ظاہراً رہبر سے زیادہ اٹیچ تھی، وہ بھی ساتھ شہید ہو گئی ہے۔ اور یہ کتنا دل دکھانے والا منظر ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر رہبر شہید ہوتے، بچی زندہ رہ جاتی، اس بچی کے لیے عمر بھر کے لیے ایک حسرت ہوتی، جس طرح امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی زندہ رہ گئی، ساری عمر مختصر عمر پائی، لیکن بابا کے بعد کی عمر بہت سخت تھی۔ وہی بی بی جن کا تاریخ میں نام رقیہ ہے اور ہم جنہیں سکینہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ بابا کے ساتھ اگر شہید ہو جاتی تو زیادہ آسودہ ہوتی۔ اور خبر آج بھی نشر ہوئی ہے کہ رہبر کی زوجہ محترمہ، یہ صبور بی بی، جس نے رہبر کے ساتھ بہت وفاداری کی زندگی گزاری، ان کا ایک جملہ میں نے ان کے کسی سابقہ انٹرویو میں، گمنام تھی وہ، کہیں بھی برملا روشن نہیں تھی، کوئی انہیں پڑوسی بھی نہیں جانتا تھا، بلکہ بیمار ہوئیں، ہاسپٹل میں جا کر ایڈمٹ ہوئیں، رہبری کے دوران، قیادت کے دوران، رہبر کی قیادت کے اوج پر رہبر کی زوجہ بیمار ہوتی ہیں، تہران کے اسپتال میں جا کر ایڈمٹ ہوتی ہیں، ان کا آپریشن ہوتا ہے، اور اسپتال میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ کون خاتون ہے، بالکل عام معمول کی خواتین کی طرح ایک وارڈ کے اندر ان کو بھی رکھا، اور سارا پھر انکشاف اس وقت ہوا کہ جب رہبر ان کی عیادت کے لیے گئے، اسپتال میں جب عیادت کرنے گئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو رہبر کی زوجہ ہے۔ اس قدر صبور بی بی۔ ان کا ایک جملہ، ان کا انٹرویو کا، پرانے انٹرویو کا بھی اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ رہبر کی زندگی میں آپ کا کیا کردار رہا ہے، آپ کیا کرتی رہی ہیں، تو انہوں نے کہا میرا ایک ہی فریضہ تھا کہ شروع دن سے رہبر نے مجھے ایک جملہ کہا تھا کہ میرا میدان مبارزہ ہے۔ جب شادی ہوئی
تو پہلے دن ہی مجھے کہا کہ میرا میدان مبارزہ ہے اور میرا کام سخت ہے، دشوار ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ میں میدان مبارزہ میں اس وقت اطمینان سے مبارزہ کروں گا جب آپ گھر کو آسودہ رکھو۔ تو انہوں نے کہا بس پہلے دن سے میرا وظیفہ میرے ولی نے مقرر کر دیا تھا، میں نے اپنے ولی کا گھر آسودہ رکھا تاکہ ان کو گھر کی طرف سے کوئی پریشر یا دباؤ نہ ہو۔ تو یہ رہبر معظم نے جتنا مبارزہ کیا وہ اس وجہ سے کہ گھر کے ماحول کو اس بی بی نے، شہیدہ نے، اس شہیدہ عظمیٰ نے، یہ بیویاں جنہوں نے شہادت نوش کی ہے، سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی سیرت پر عمل کیا ہے اور اس ہستی کے ساتھ زندگی گزارنا اور اسی کے ساتھ دنیا سے چلے جانا، ہنیئا لہم، واہ واہ، کیا خدا نے سعادت دی ہے اس خانوادے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عظمت ان کے لیے مقرر کی ہے۔ شہادت جو رہبر نے پیش کی ہے، شہادت، اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار کیا ہے، یعنی اب جہاں معاملہ جا پہنچا تھا، اب رہبر کے دستورات سے بڑھ کر رہبر کی شہادت نے قیادت کی ہے۔ اب جو جنگ ہو رہی ہے کون کروا رہا ہے؟ قیادت تو ساری ماری گئی ہے، سپہ سالار مارا گیا، فوج کا چیف مارا گیا، جی ایچ کیو کا چیف کمانڈر ان چیف مارا گیا، سپہ کا چیف مارا گیا، وزیر دفاع مارا گیا، دوسرا وزیر دفاع مارا گیا۔ جنگ کون لڑ رہا ہے؟ یہ اب امام شہید جنگ لڑ رہا ہے۔ پہلے امام زندہ جنگ لڑ رہا تھا، وہ کنٹرول روم میں تھا، اور اب اس کی روح آ گئی ہے اور اب وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ اور آپ، یہ رہبر نے فرمایا تھا کہ زندہ سلیمانی اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا شہید سلیمانی خطرناک ہوگا تمہارے لیے، اور ایسا ہی ہے۔ یہ ٹرمپ اور اس کے گینگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زندہ خامنئی تمہارے لیے کم خطرناک تھا، شہید خامنئی تمہارے لیے بہت خطرناک ہے، اور اس نے ڈبو دینا ہے تمہیں، اس نے نابود کر دینا ہے، اور یہ تمہارا فرار، ان کے بیری بیڑے بھی خلیج سے بھاگ گئے، ان کے سفیر بھی خلیجی ملکوں سے بھاگ رہے ہیں، اور یہ اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور اب تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں بچایا جائے۔ اب کون یہ جنگ لڑ رہا ہے؟ کوئی نام نہیں ہے سامنے۔ ایک رہبر شہید ہو کر پھر اس قوم کے ہر فرد کے اندر اس کی روح چلی جاتی ہے۔ وہ جو پہلے سست تھے، لاپرواہ تھے، اب مبارزے کے میدان میں آئے ہیں۔ بھلے جنگ میں نقصان ہوتا ہے، لیکن نقصان برداشت کرنا اور نقصان سے گھبرا جانا۔ اس وقت اسرائیل کی کیا صورتحال ہے؟ خلیج سے بدتر اسرائیل کی صورتحال ہے۔ جو اسرائیل کے اندر سما ہے اس وقت بندھا ہوا، وہ بہت خوفناک ہے۔ اب وہ اپنی یہ چال کہ ہم زیادہ دہشت پھیلائیں والا حال بنائیں تاکہ یہ ڈر جائیں، سہم جائیں، جیسے بن سلمان ڈر گیا ہے، جیسے آل نہیان ڈر گیا ہے، جیسے باقی ان کے ڈر گئے ہیں، جیسے پاکستان کے حکمران ڈر گئے ہیں۔ اس طرح وہ چاہتا ہے ڈرا کے، بموں کی گونج سے لوگوں کو ڈرا کے، لیکن یہ نسل تو پلی ہی بموں کے گونج میں ہے۔ یہ جو آج ایران میں فورسز ہیں، جوان ہیں، یہ سب کے سب یہ بموں کی گونج میں، یہ بموں کے آوازوں میں، صداؤں میں پلے ہیں، بڑے ہیں۔ ان کے لیے بم اور میزائل اور یہ دھماکے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس قوم کے لیے نئے ہوں گے جو محلوں میں پلے ہوں، لیکن جو میدان جنگ میں پیدا ہوئے ہیں اور میدان جنگ میں پلے بڑے ہوں، ان کے لیے یہ خوف نہیں ہے، ان کے لیے یہ امتحان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس امتحان میں سرخرو کرنا ہے۔ قرآن نے اس معرکے کے اصول جنگ احد کے داستان کی تجزیے میں بیان فرمائے ہیں کہ جنگ میں غلطیاں کون کون کرتا ہے، کون کون سے طبقات۔ یہ طبقات جو 4 طبقے قرآن نے ذکر کیے ہیں، یہ آج موجود ہیں ایران کے اندر: منافق، لالچی، مفرور، بزدل
اور مبارز، یہ چاروں ایک ہی آیت کے اندر قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں۔ وہ جن کے اوپر خوف طاری ہے، اور وہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے اندر خود اعتمادی پیدا کر دی ہے، آمنتاً نعاسا، جن کو خدا نے ایک سکون، پرسکون اعتماد جن کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ یہ سب کے سب اس وقت آج کے جنگ میں، یہ احد کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں ہر چند رہبر و پیشوا شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں پیشوا کی شہادت کی خبر فقط اڑی تھی اور لوگوں نے میدان چھوڑ دیا۔ یہاں تو رہبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور امت میدان سے بھاگی نہیں ہے، میدان میں ڈٹی ہوئی ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ تم گھروں میں رہو گے، خدا مبارزین پیدا کر دے گا جو اپنے مقتل میں چل کر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس معرکہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ مجاہدین ایران، ملت ایران، قیادت ایران کو خداوند تبارک و تعالیٰ فتح مبین و کامیابی نہائی عطا فرمائے۔ اور خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ ان ظالمین کو، اس ستمگر کو، ٹرمپ کو، نیتن یاہو کو، صہیونیت کو، اس کی گینگ کو خداوندہ دنیا میں رسوا فرما، ان کو صفحہ ہستی سے محو فرما، ان کے ظلم و ستم سے ساری دنیا کو نجات عطا فرما۔ لبنان، شام، یمن، ایران، پروردگارہ جہاں پر بھی یہ ظلم ڈھا رہے ہیں ان کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ملت ایران خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو ہمت و استقامت مزید عطا فرما۔ پروردگارہ تیرا وعدہ ہے کہ اگر تم صبر کرو، استقامت کرو، ملائکہ تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ پروردگارہ امداد غیبی ان کے شامل حال فرما۔ جنگ بدر کی طرح پروردگارہ، جنگ خندق کی طرح، خیبر کی طرح اپنا خاص لطف و کرم اس جنگ میں پروردگارہ مجاہدین ایران کے شامل حال فرما، اور ان کو فتح نہائی اور کامیابی نہائی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔